الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز مشائخ علماء کرام، خواتین و حضرات، جملہ سامعین و ناظرین، اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی صحیح بخاری کی حدیث، معروف حدیث قرطاس پر گفتگو کریں گے، اور اس سے قبل سابقہ مضمون جو پچھلی نشست میں نے مکمل کیا، خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سلسلے میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ان سے بیعت خلافت کرنا، اور یہ واضح کیا کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دن، یعنی مسجد نبوی میں بیعت عامہ کے دن، رضا و رغبت سے اس عقیدہ اور تصور کے تحت کہ خلافت و امامت مہاجرین و انصار کے ذریعے قائم ہوتی ہے، منعقد ہوتی ہے، اور اس کا تعلق نہ کسی نص قرآنی سے ہے نہ وصیت نبوی سے ہے، اور مہاجرین و انصار کی شورا ہی فیصلہ کرتی ہے کسی کو امام اور خلیفہ مقرر کرنے کا، اور وہی اللہ کی طرف سے امام و خلیفہ ہوتا ہے۔ اس تصور کو جانتے سمجھتے ہوئے رضا و رغبت سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور آپ کے ساتھ معاون اور شریک کار رہے۔ یہ قول جو نہ صرف اہل سنت کی کتب میں بلکہ اہل تشیع کی بھی کثیر معتبر کتب میں آیا ہے، یہ سب سے زیادہ وزنی، معتبر اور ارجح قول ہے، اور اس کی تائید میں پھر میں نے اختتام پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ خط کوٹ کر دیا جو نہج البلاغہ میں ہے، اور جس کے آخری جملے میں اس تصور کی تصریح کر دی، جس میں مولا علی شیر خدا نے فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فإن خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه، کہ امام اور خلیفہ صحابہ کرام کی شورا مہاجرین و انصار کی تعیین سے، تقرر سے قائم ہوتا ہے، اور اس بات پر میں نے زور دیا کہ مولا علی شیر خدا کے عقیدہ میں اور آپ کے تصور خلافت و امامت میں امامت کا منصوص ہونا اور مبنی بر وصیت ہونا، اس نام کی کوئی چیز دور دور تک عقیدہ علی مرتضیٰ میں نہیں تھی۔ آخری لفظ بڑے کیٹیگوریکل ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس پر مہاجرین و انصار کا اجماع ہو جائے
وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، اور وہ اس کو امام کا نام دے دیں، ٹائٹل دے دیں، وہی اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے۔ چونکہ اس قول کی تائید مولا علی شیر خدا کے اس فرمان سے اور اس طرح کے آپ کے دیگر کئی فرامین سے جن کا ذکر میں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، لہذا اسی ہی قول کو درست ماننا صحیح عقیدے کی علامت ہوگا۔ اور میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ قول جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر مبنی ہے، تو یہ قول کوئی محض ایک غریب قول نہیں ہے، یہ حدیث کوئی خبر واحد نہیں ہے۔ کثیر ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ صرف میں ریفرنسز کو دینے کے لیے امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں بھی اسی کو روایت کیا، پورے واقعے کی تفصیلات کے ساتھ، کہ سیدنا علی شیر خدا نے پہلے دن بیعت کی۔ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اسی قول کو روایت کیا ہے۔ تفصیلات میں چونکہ بیان کر چکا ہوں، میں ریفرنس ایڈ کر رہا ہوں، پہلے ہی دن بیعت کی۔ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی اسی کو کوٹ کیا ہے کہ سیدنا علی شیر خدا نے پہلے ہی دن رضا و رغبت سے بیعت کی مجمع عام میں۔ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں بھی اسی کو کوٹ کیا ہے، اور علاوہ اس کے طبقات ابن سعد نے بھی اس قول کو لیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اس میں لیا ہے، اور دیگر گویا بہت سے ائمہ محدثین نے، مورخین نے، جن میں ابن جریر بھی ہیں اور امام نسائی بھی ہیں، ابن عساکر بھی ہیں، اور صاحب کنز العمال بھی ہیں، ان ساروں نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ اس قول کو لیا اور اس کی تخریج کی۔ یعنی یہ قول ایسا نہیں ہے کہ نادر ہے کسی ایک دو کتابوں کا، میں نے آپ کو درجنوں کتب دے دیں اور تمام نے اس کو لیا ہے اپنی اپنے طرق اور اپنی اپنی اسانید کے ساتھ، اور رجال صحیح اور اسناد صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ پھر عقائد کی کتابوں میں جیسے میں نے بتایا، امام بہقی نے الاعتقاد میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ سنن کبریٰ بہقی کی جلد 6 صفحہ نمبر 300 پہ ہے، حدیث کا نمبر 12512 ہے۔ اس طرح حدیث کا نمبر 12512 میں مزید یہ قول انہوں نے پھر تصریح کی ہے کہ دوسرا قول وہ ظاہری کا ہے، وہ حدیث نہیں ہے، جس کا بخاری میں ذکر آیا تھا۔ اور ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ میں اس قول کو لیا، حافظ ابن جرسکلانی نے فتح الباری میں، اور الغرض شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے بھی اس قول کو لیا ہے۔ میں نے پہلے شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی کا حوالہ دیا آپ کو پچھلی نشست کے اختتام پر، اب یہی قول اس کو شرح نہج البلاغہ میں علامہ ابن ابی الحدید میں بھی جلد 2 صفحہ 50 پر لکھا ہے۔ اسی طرح پہلے دن سیدنا علی شیر خدا اور زبیر کا یہ کہنا کہ ہماری ناراضگی سوائے مشورہ نہ لیے جانے کے مسئلہ کے اور کسی مسئلہ پہ نہ تھی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا تصریح چاہیے کہ مولا علی شیر خدا نہ آپ کا اپنا استحقاق خلافت من کنت مولا و فعلی مولا سے ڈیرائیو کر رہے ہیں، نہ حدیث کرتاس کا حوالہ مولا علی شیر خدا دے رہے ہیں، نہ کسی اور حدیث کی بنیاد پر اپنا استحقاق ثابت کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے جتنے مقامات پر گفتگو کی ہے انہوں نے اپنا استحقاق نہ حدیث غدیر خم سے کیا، نہ دیگر احادیث سے کیا، نہ حدیث کرتاس کو کسی چیز کو کبھی مینشن نہیں کیا، فقط 2 باتیں کی ہیں پوری ایمانداری سے، پوری تحقیق اور پورے تجسس مطالعہ کے بعد نچوڑ بتا رہا ہوں۔ ایک یہ فرمایا ہے آپ نے اور حضرت عباس نے بھی کہ ہمارا خیال تھا کہ جو کہ ہم رشتہ داری میں اقرب ہیں آقا علیہ السلام سے، کہ اس معاملے میں ہمارا بھی حق ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہم اس لیے خفا ہوئے کہ ہمیں مشورہ میں ذرا مؤخر کیا گیا۔ یہ 2 باتیں بالکل فطری ہیں، طبیعی ہیں، انسانی طبیعت کے ہیں، مطابق ہیں، جائز ہے، میں جائز کہہ رہا ہوں۔ اتنی بات پہ ملال ہو جانا اور یہ خیال آ جانا، چونکہ آقا علیہ السلام نے کوئی تعیین کی جو نہیں ہے، نہ وصیت کی نہ مقرر کیا، تو یہ ایک فطری چیزیں ہیں۔ بس جب اس پر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچویشن کی وضاحت کر دی ثقیفہ بنو ساعدہ کے دن، جسے ایک داستان بنایا گیا ہے، وضاحت کر دی۔ جب مولا علی شیر خدا اس پر راضی ہو گئے اور قسم کھا کے کہہ دیا کہ بس ہماری اتنی سی ناراضگی تھی کہ مشورے میں مؤخر کیوں ہوئے، جو ختم ہو گئی، اور ہاتھ بڑھا کر کہا رہ گیا آپ کا استحقاق، واللہ آپ سے بڑھ کر امت میں کوئی مستحق ہی نہیں اس امر کا۔ تو جب مولا علی شیر خدا نے ایک بات کہہ دی، اس کے بعد کسی مسلمان کو کہاں حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو رد کر کے ایک نئے افسانے وضع کرے اور امت کو انتشار کی آگ میں جلاتا بھی رہے۔ کنز الامال میں بھی سیدنا علی شیر خدا سے یہی مروی ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تو یہاں تک فرماتے ہیں، اس میں روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے امور میں آپ کو امام بنا دیا تھا تو ہم اب دنیا کے امور میں آپ کو کیوں نہ مانیں، استدلال دیا ہے آپ نے، تو ان تمام کتب میں ہے۔ پھر الغرض دیگر بہت سی کتابیں جو اہل سنت کی، اہل تشیع کی میں ساری دے چکا ہوں، ان کے اندر یہ ساری تفصیلات آ گئیں۔ یہ قول سب سے زیادہ مستحکم اور پختہ ہے۔ اب اس بات کی تائید میں ایک دلچسپ ریفرنس حدیث کرتاس کی طرف آنے سے قبل کوٹ کر دوں، اور وہ امام حسن بن حسن المثنی، امام حسن مجتبی کے صاحبزادے۔ اب اہل بیت کے ان قریبی شہزادوں سے بڑھ کر عقیدہ امامت و خلافت کا اور کون جانتا تھا، اور من کنت مولا و فعلی مولا کا معنی اور کون جانتا تھا۔ امام حسن مجتبی کے صاحبزادے روایت کر رہے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب روایت کرتی ہے یحییٰ بن ابراہیم بن محمد بن علی سے، وہ ابو عبداللہ محمد بن یعقوب سے، وہ محمد بن عبد الوہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں امام جعفر بن عون سے، وہ فضیل بن مرزوق، اور وہ فرماتے ہیں سمعت الحسن ابن الحسن، ان سے سألہ رجل، امام حسن مجتبی کے صاحبزادے سے، یعنی امام زین العابدین کے کزن، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان تھا من کنت مولا فعلی مولا، آپ امام اہل بیت ہیں، اس پر آپ نے فرمایا حق ہے، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر یہ بات ہے تو کیا اس سے مراد ان کی خلافت و امارت نہیں تھی؟ اس پر سیدنا امام حسن مثنی، امام حسن مجتبی کے صاحبزادے، وہ جواب دیتے ہیں واللہ لو یعنی بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر من کنت مولا ہو فعلی مولا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد حضرت علی کی امارت، سلطنت اور خلافت لیتے، اگر حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ ہوتا کہ اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ وہ امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، تو لَأَفْصَحَ لَهُمْ بِذَلِكَ، وہ صحابہ کرام کو وہیں غدیر خم کے مقام پر خود وضاحت کر دیتے کہ یہ معنی ہے میرے فرمان کا، کیونکہ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ أَنْصَحَ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ آقا علیہ السلام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑھ کر نصیحت فرمانے والے تھے، اور وہ وہاں فرما دیتے فقال یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، اے لوگو یہ جو علی ہے مولا، یہ تمہارا میرے بعد ولی الامر ہوگا، قائم ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ امام حسن مجتبی کے صاحبزادے مولا علی شیر خدا کے سگے پوتے کہہ رہے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی اور یہ معنی متعین نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا ایک نیا معنی پہنانے والے؟ اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں واللہ لئن کان اللہ ورسولہ اختار علی لہذا الامر وجعلہ القائم بہ للمسلمین من بعد، اور اگر اب دوسرا رخ بتا رہے ہیں، اگر خدا کی قسم اللہ نے علی کو خلیفہ بنایا ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا، اور ولی الامر مقرر کیا ہوتا اور قائم الامر مقرر کیا ہوتا، اور حضرت علی کو اس کی خبر ہوتی کہ میں خلیفہ ہوں، تو پھر حضرت علی نے اس کا مطالبہ ترک کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے سب سے بڑا گناہ کیا۔ کیوں گناہ کیا؟ وہ خود تارک ہوئے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے۔ لکان علی اول من تارک امر اللہ و امر رسولہ،
پھر یہ جرم مولا علی شیر خدا پر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے امر اور رسول کے امر کو کیوں ترک کر دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا۔ اب یہ جو اثر ہے مولا علی شیر خدا کے پوتے امام اہل بیت روایت کرتے ہیں، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ ہے۔ امام بہقی نے اس کو تفصیل سے فرمایا، اور اسی طرح آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حسن المثنی وہ بھی روایت کرتے ہیں، اگر ان کا بھی یہ مضمون، ان کے پاس فرماتے ہیں کسی رافضی نے آ کے ان سے یہ کہا کہ کیا رسول پاک نے من کنت مولا فعلی مولا نہیں فرمایا تھا؟ آپ سمجھ گئے اس کا مدعا، فرمانے لگے فرمایا تھا، مگر خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس لفظ فعلی مولا سے مراد ان کو امارت اور ان کو سلطنت اور ان کو خلافت دینی ہوتی تو آقا علیہ السلام اسی طرح اس کی وضاحت کر دیتے جس طرح آپ نے کما افصح لہم بالصلاۃ والزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت، جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ کی آقا علیہ السلام نے وضاحت کر دی، اس طرح اس امر کی بھی وضاحت کر دیتے، کیونکہ اور پھر یہ فرما دیتے کہ یہ تمہارے ولی الامر ہیں، ان کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ جب آقا علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ معنی غلط منسوب کرے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف۔ یہ عبداللہ بن الحسن المثنی امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، ان کی روایتیں ہیں۔ تو گویا یہ تمام چیزیں مل کر اس بات کی تصریح کرتی ہیں کہ یہ مفہوم بعد میں گھڑے گئے اور یہ معنی ولایت اور خلافت کا بعد میں لیا گیا، اور یہ ظلم کے داستانیں بھی بعد میں گھڑی گئیں، اور امامت اور خلافت کے بارے میں یہ عقیدہ بھی بعد میں وضع کیا گیا۔ اب اس میں ایک آخری بہت دلچسپ اور ایمان افروز حوالہ ہے، وہ جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں بھی فرماتے ہیں یہ وہ 6 ماہ والی روایت کو لیتے ہوئے، اس میں فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، اب اس کے بعد علماء نے تحقیق آگے الگ الگ کی، چونکہ 2 قول میں نے بتایا نا، تو انہوں نے کہا کہ اب بعض علماء نے تحقیق کی کہ وہ امور میں داخل نہیں تھے تو بعد میں پھر تجدید بیعت کی ہے 6 ماہ کے بعد، جو 6 ماہ کے بعد کرنے کا قول کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے کہہ دیا کہ وہ اصح اور اثبت نہیں ہے، اس پر وہ بیان کشف الغمہ میں بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ نے خود فرمایا اے ابوبکر صدیق کل انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہوا اور ہم آ کے بیعت کریں گے۔ فلما صلی ابو بکر الظہر اقبل علی الناس، جب ظہر کی نماز پڑھ چکے تو سیدنا علی شیر خدا بھی آ گئے، سیدنا صدیق اکبر نے وہی مشورے میں تاخیر کی معذرت کی اور اس کے بعد کھڑے ہوئے سیدنا علی شیر خدا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے استحقاق کو اپنے خط میں بیان کیا، آپ کی فضیلت بیان کی، اور خلافت میں آپ کی سبقت اور استحقاق میں آپ کا مقدم ہونا بیان کیا۔ ثم قام الی ابی بکر فبایعہ، پھر وہ آگے بڑھے اور مجمع عام میں سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی۔ فاقبل الناس علی علی، پھر تمام لوگ حضرت علی کی طرف بڑھ پڑے اور قالوا اصبت واحسنت، واہ واہ اے علی شیر خدا، واہ واہ مبارک ہو مبارک ہو، تو ساروں نے سیدنا علی شیر خدا کی اس عمل کی تقدیم کی کیونکہ اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا۔ اب یہ روایات خواہ 6 ماہ کے بعد والی لے، جس کو میں نے کر دیا وہ کمزور قول ہیں، اور خواہ پہلے دن بیعت کرنے کے لیے جس کے اوپر کثیر شہادتیں ہیں اور وہ سب سے قوی اور راجح قول ہے، دونوں صورتوں میں ظلم اور جبر سے بیعت کرانے اور تلوار سے اور گھسیٹ کر لا کر بیعت کروانے کا جو تصور ہے یہ قطعاً جھوٹا، کذب پر مبنی موضوع اور باطل قرار پا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر وہ جو سقیفہ بنو ساعدہ کی ساری جو قصہ ہے اس کے ساتھ یہ بات کرنا کہ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ غائب ہو گئے اور جنازے میں شریک نہ ہوئے اور تدفین میں معاذ اللہ شریک نہ تھے، میں نے شروع میں یہ پوری بات سمجھا دی تھی، میں نے چاہا کہ اس کے ریفرنسز صرف اب کوٹ کر دوں تاکہ وہی بات بغیر دلیل اور حوالہ کے نہ رہے۔ تمام کتب اہل سنت کی بھی اور اہل تشیع کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارک پر اور آپ کی نماز پر اور آپ کے جسد اقدس پر اور آپ کی تجہیز و تکفین پر جمی امور میں ان کا موجود ہونا تمام کتب میں بالاجماع موجود ہے اور ثابت ہے۔
یہ تہمت صدیوں کے بعد آج فتنہ گری کی خاطر لگائی گئی ہے۔ ہماری اپنی کتاب شمائل ترمذی میں یہ موجود ہے، باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ وہ جتنی چیزیں میں نے پہلے عرض کی تھیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا موجود ہو کہ خطبہ دینا، یہ موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے ارشاد اور حدیث سنانے پر آپ کی قبر انور کی جگہ کا تعین کرنا، وہ اس میں موجود ہے۔ اور پھر آپ کے غسل کے لیے مہاجرون کا اور ان کا مشورہ کرنا کہ غسل کون دے، اور آپ کے فلاں فلاں تدفین میں تجہیز میں شریک ہوں، اہل بیت میں سے فلاں اس کے دفن کرنے میں شریک ہوں، ان تمام امور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایات دیتے رہے اور مشاورت میں شریک رہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، کتاب الجنائز باب ذکر وفاتہ و دفنہ، جلد اول صفحہ 520، حدیث کا نمبر ہے 1628، اس میں بھی موجود ہے سارا۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو وہ جو اختلاف ہو گیا تھا، لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يغفر له فقال قائلون يدفن في مسجده وقال قائلون يدفن مع اصحابه، مگر فقال ابو بکر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما قبض نبي الا دفن حيث يقبض، قال فرفعوا فراش رسول الله الذي توفي فيه علی فغفروا له ثم دفن صلی اللہ علیہ وسلم وسط الليل من ليلة الاربعاء۔ یہ اختلاف تھا، مسجد میں دفن کریں، جنت البقیع میں کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر کہ آقا کی حدیث اور فرمان یہ ہے جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے، اس پر انہوں نے چارپائی مبارک ہٹائی، چونکہ وصال ہوا تھا اس پر ایک طرف کی، اور اس کے نیچے کی جگہ کو دفن قبر کے لیے کھودا اور وہاں تدفین ہوئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تا آخر ہر لمحے پر موجود اور حاضر رہے ہیں۔ یہ تماشا ایک داستان بنائی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی سلطنتوں اور خلافتوں اور اقتدار کے دندے میں مصروف رہے، اور ادھر رسول اللہ السلام کا جنازہ صرف اہل بیت پاک کے پاس رہا، وہ بھاگ گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہی مسند ابو یعلا میں بھی حدیث میں سب کچھ موجود ہے، حدیث نمبر 22 جلد اول صفحہ 31 میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ امام سرخسی کی المبسوط میں موجود ہے، جلد 2 صفحہ 67 میں۔ ابن ہشام کی سیرت نبویہ میں موجود ہے، جلد 6 صفحہ 83 اور 86 میں۔ ان تمام کتابوں میں جو میں نے تفصیلات عرض کی ان میں موجود ہے۔ تنویر الحوالق امام سیوطی کی، اس کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ پھر وہ صف در صف لوگ داخل ہوئے، وَلَيْسَ لَهُمْ امام، بغیر امام کے 10 آدمی آتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھ کے گزرتے چلے جاتے اور شہادت دیتے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک سچ پہنچا دیا۔ یہ نماز جنازہ تھی، اور اس میں سیدنا صدیق اکبر موجود تھے۔ سیدنا عمر اور فاروق بیان کیا کہ سب سے پہلے داخل ہوئے جب آپ کی چارپائی مبارک رکھی گئی، طبقات ابن سعد میں جو ہی چارپائی مبارک رکھی گئی کفن مبارک کے ساتھ، سب سے پہلے داخل ابو بکر و عمر فقال السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے پہلے آغاز انہوں نے کیا۔ تو یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، تہمت ہے اور انتہا ہے۔ یہ محدثین نے بھی لکھا، مورخین نے بھی لکھا، اور اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھا۔ پھر اس کے بعد یہ، اب میں اہل تشیع کی کتاب دے دوں، الاحتجاج تبرسی، کتاب کا نام احتجاج ہے، الاحتجاج علامہ تبرسی کی، جس کو احتجاج تبرسی کہتے ہیں، وہ کتاب میرے سامنے ہے۔ اور یہ ابو منصور احمد بن علی التبرسی کی کتاب ہے، صفحہ 106 ہے، ایران کا مطبوعہ ہے۔ اس کے صفحہ 106 پر وہ بیان کرتے ہیں کہ حجرہ عائشہ میں یہ سارا معاملات ہوا، اس کے اندر داخل جبرائیل امین آئے، داخل ہوئے، پھر 10 مہاجرین اور 10 انصار باری باری آتے گئے، اور فیصلون و یخرجون، داخل ہوتے تھے خارج ہوتے تھے، حتیٰ لم یبق من المہاجرین والانصار الا صلی اللہ علیہ، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہیں بچ گیا جس نے حجرہ مبارک میں پڑھ کے آقا پہ صلوات و سلام کی صورت میں جنازہ نہ پڑھ لیا۔ یہ شیعہ کتاب احتجاج تبرسی ہے، اگر وہ حاضر نہ ہوتے تو یہ تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے، عنوان بناتے کہ ابو بکر اور عمر جنازے میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے آ کے سلام نہیں پڑھا آقا علیہ السلام پر،
ان کا لفظ ہے کہ مہاجرین و انصار میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو نہ پڑھ سکا، وہ سارے شریک ہوئے۔ اب اس کے بعد دوسری کتاب ہے حیات القلوب۔ حیات القلوب یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اور یہ بھی ایران کی تہران کی اس کی طبع ہے، اور 378 ہجری کا یہ مطبوعہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے کلینی اور شیخ طوسی دونوں کا قول بیان کرتے ہیں، علامہ کلینی اور شیخ طوسی ان دونوں کا قول بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کی روایت ہے از حضرت صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کیا ہے سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات بیان کر کے حضرت عباس تھے اور حضرت علی تھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہ اختلاف تھا لوگوں کا کہ بقیع میں دفن کریں یا مسجد نبوی میں، وہ ساری بات ہوئی، انہوں نے آ کے بتایا حضرت علی، یہ ان کی کتاب کا والا کہ سیدنا ابوبکر صدیق حضور پر جو نماز جنازہ جس کو کہتے ہیں، وہ جنازہ میں نے عرض کیا بشکل درود و سلام پڑھنے کا تھا، اس میں ابوبکر صدیق سب سے پہلے حضور پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، کھڑے ہیں سب سے آگے۔ اب یہ احتجاج تبرسی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آگے حضرت علی کو اطلاع کی کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق پڑھنے لگے ہیں درود و سلام آقا علیہ السلام پر، اور جنازہ مبارک جو ہے درود و سلام کی شکل میں شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب ہے، بس میں انہی کی روایت دے رہا ہوں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی شیر خدا باہر تشریف لائے، اور آپ نے سب سے پہلے پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے جنازہ کا آغاز کیا، یعنی ان کے بعد ان کا کہنا ہے پھر سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم باقی سب نے درود و سلام پڑھ کے نماز جنازہ پڑھا۔ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ پہلے سیدنا علی شیر خدا نے پڑھا یا سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھا، وہ پڑھیں تب بھی خیر ہے، یہ پڑھیں تب بھی خیر ہے۔ بحث تو اس چیز سے ہے کہ احتجاج تبرسی نے تصدیق کی کہ مصلی پر سب سے پہلے درود و سلام پڑھنے اور جنازے کے لیے ابوبکر صدیق حاضر ہیں، اور انہوں نے پڑھا۔ اور اس کو پھر کلینی نے بیان کیا، اس کو تبرسی نے بیان کیا، اس کے حوالے پھر امام محمد باقر کے ذریعے بھی دیے۔ یہ تمام کتابوں میں گویا بالاتفاق یہ چیز موجود ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ مہاجرین و انصار میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو رہ گیا ہو آقا علیہ السلام کے جنازے کی شرکت سے یا آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھنے سے۔ یہ اللہ ملا باقر مجلسی کی یہ روایت تھی حیات القلوب سے۔ ان تمام روایات سے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی اور اظہر من الشمس ہو گئی کہ یہ تہمتیں ہیں جو لگائی گئیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں تھے، اور وہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر ساز باز معاذ اللہ کر رہے تھے، اور اہل بیت اطہاری صرف تدفین اور تجہیز کا کام کر رہے تھے۔ یہ چیزیں ساری رد ہو گئیں، ان کا کوئی وجود اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقہ تھی، اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برضا و رغبت ان سے بیعت کی، اور آپ نے خلافت کو شورائی امر قرار دیا، اور اس پر کوئی وصیت اور کوئی نص نہیں تھی۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو از خود اس بات سے حدیث کرتاس کے ذریعے اٹھائے جانے والے شبہات کا جواب آ گیا، ان تمام شبہات کا رد ہو گیا، ازالہ ہو گیا۔ حدیث کرتاس کا شور اس لیے مچایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آقا علیہ السلام حضرت علی شیر خدا کی خلافت کے بارے میں وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وہ لکھنے نہیں دی گئی۔ اب اس پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ لکھنے نہیں دی گئی، کون ذمہ دار ہے اس کا یا کون نہیں ذمہ دار، یہ بحث تو حدیث کی مطالعے میں آ جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ لکھوانا چاہتے تھے، یہ آپ کو وحی آ گئی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ جبرائیل امین نے آ کے آپ کو ریویل کر دیا اور بتا دیا کہ وہ خلافت علی کا لکھوانا چاہتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے تو اس کا اظہار نہیں کیا، مولا علی شیر خدا نے یہ بات کہی نہیں، حضرت عباس نے یہ بات کہی نہیں، حضرت فضل بن عباس جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی شریک تھے، انہوں نے یہ بات کہی نہیں، بنو ہاشم آل ابی طالب اور اہل بیت کے کسی فرد نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی ایک فرد نے، کہ حدیث کرتاس والے دن آقا علیہ السلام خلافت علی کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، انہوں نے کہی نہیں۔ تو آپ کو صدیوں کے بعد
یا چند سو سال بعد شیعہ حضرات کو اپنی کتابوں میں لکھنے والے آپ کو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی؟ جو موجود تھے وہ تو بتا نہیں رہے کہ خلافت علی کی وصیت لکھوانے چلے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. آقا علیہ السلام نے بیان نہیں کیا. تو یہ کس طرح معلوم یعنی تعین کر لیا جائے کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اب آج بڑے اطمینان کے ساتھ حدیث کرتاس کو بھی سنیے اور اس کی انشاءاللہ ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اس پر اٹھنے والے جملہ اعتراضات، شبہات اور جو بھی ابہامات ہیں اس کا بھی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں. حدیث کرتاس کے ذریعے کچھ تہمتیں لگائی گئی ہیں، کچھ الزامات عائد کیے گئے ہیں، کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے. کچھ شکوک و شبہات یہ حدیث کرتاس کے ذریعے جو کہا گیا ہے معاذ اللہ، وہ یہ کہا گیا سب سے پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک اہم امر لکھوانا چاہتا ہوں، دوات اور ہڈی لے آؤ. وہ اس وقت قلم کے طور پہ یوز ہوتی تھی. تو گویا آقا علیہ السلام کے فرمان کو نہیں مانا گیا، نافرمانی کی. یہ پہلا الزام لگایا گیا. الزامات پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں حدیث پڑھیں گے اور آپ معلوم کر سکیں کہ کیا کچھ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے یا نہیں. تو پہلا یہ کہا گیا معاذ اللہ کہ امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام کوئی نہایت اہم چیز لکھوانا چاہتے تھے اور آپ کو اس تحریر سے روک دیا گیا. یہ معاذ اللہ ظلم ہے. کس نے روکا؟ اب صاف ظاہر الزام لگانے والے احباب کا اشارہ صحابہ کرام اور سیدنا فاروق اعظم کی طرف ہوتا ہے، جو کہ حدیث میں موجود نہیں ہے. کس نے روکا؟ ہم آئیں گے حدیث پر، پہلے الزامات سن لیں. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا کہ میرے پاس لے آؤ دوات اور لکھنے کے لیے ہڈی بطور قلم لے آؤ، میں لکھوں. اور معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہذیان ہو گیا ہے. آپ بہتی ہوئی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ بخار اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہذیان ہو گیا ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ الزام سیدنا فاروق اعظم پہ لگایا جاتا ہے. یہ دوسرا الزام. یہاں ایک جملہ بول دوں، آگے انشاءاللہ حدیث کے مطالعہ میں بات کھل جائے گی. جملہ یہ ہے کہ کسی روایت حدیث میں یہ ہذیان کا لفظ سیدنا فاروق اعظم کی زبان اقدس سے کہا جانا ثابت نہیں ہے. یہ محض جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے اور جھوٹی تہمت ہے. ہذیان کا لفظ نہیں، مگر جو لفظ ہے، جو لفظ آ جاتا ہے حجرہ، اور اس سے مراد حجر لیا جاتا ہے جس کا معنی ہذیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا حجرہ، آگے حدیث میں آ جائے گا، یعنی حجر ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور اس کا معنی ہذیان ہے، بخار کی شدت سے بے مقصد بات، بے معنی بات کا منہ سے نکل جانا. یہ سیدنا فاروق اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یہ بات 2 + 2 = 4 کی طرح پکی سند کے ساتھ ٹھوس لکھ لیں کہ یہ کلمہ سیدنا فاروق اعظم نے بولا ہی نہیں ہے. حجرہ کا یا حجرہ کا، جس کا معنی جو بھی لیں، یہ کلمہ ہی نہیں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس نے کہا؟ یہ بات حدیث کے مطالعہ میں کھل کے سامنے آ جائے گی. مگر ایک بات کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ یہ الزام سراسر جھوٹا ہے. اور میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں تھا، تب سے یہ الزام اور تہمت ایک شور و غل سننے لگے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے معاذ اللہ گستاخی کر دی، کہا ان کو ہذیان ہو گیا ہے رسول پاک کو، شدت بخار کی اور تکلیف کی شدت میں بہکی ہوئی بات کر رہے ہیں. عمر گزر گئی تہمت سنتے ہوئے، اور واقعہ یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے نکلنا کسی حدیث کی روایت میں ہی نہیں ہے سرے سے. یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ، کذب اور تہمت ہے، کسی روایت میں نہیں آیا ہے. تیسرا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس ذریعے سے وہ تحریر میں جو وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے. یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ کس نے وحی کر دی آپ کو کہ وہ خلیفہ بنانے کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ بات مولا علی شیر خدا نے خود نہیں کہی، حضرت عباس نے نہیں کہی، فضل ابن عباس نے نہیں کہی، اہل بیت کے اور بنو ہاشم کے کسی فرد نے نہیں کہی.
کہ اس دن جو قرطاس کا حدیث قرطاس ہے جو منگوایا تھا لکھنے کے لیے کوئی لکھ دوں، کہ کسی نے نہیں کہا کہ مولا علی شیر خدا کی وصیت لکھوانے کا، خلافت کی وصیت کا ارادہ تھا۔ یہ بھی من گھڑت خیال ہے۔ اگر یہ تصور کرتے ہیں آپ کے مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، تو اہل سنت کا اس موقع پر خیال ہے کہ اس دن وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ اب آپ ٹکر لیں دونوں آپس میں۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ اب ان کے پاس اس گمان کے کہ شاید ان کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، یہ گمان کرنے کے تو دلائل موجود ہیں، مانا جائے یا نہ مانا جائے ایک الگ بات ہے، مگر ان کے پاس دلائل ہیں، ان میں وزن ہے۔ مگر سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا، اس کے لیے کوئی شہادت اور شواہد ہی موجود نہیں، یہ گمان محض ہے۔ یہ جب بنیادی چیز آپ کے ذہن نشین کر دی، تو اب میں اس کا آغاز میں شروع کرتا ہوں پوری حدیث سے، کہ پہلے حدیث آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ ہم اس موضوع کو لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث کئی مقامات پر آئی۔ حدیث کا مضمون پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 54، کتاب العلم باب و کتابت العلم، حدیث نمبر 114۔ اب سنیے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ قال اتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تدلوا بعدہ۔ میں ساتھ ساتھ ترجمہ کروں تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ یہ بہت بڑا ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے دنیا میں بعض لوگوں نے اس پر، تاکہ پورا تجزیہ ہو جائے آپ کے سامنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض الوفات شدید ہو گئی، آپ کی تکلیف میں شدت ہو گئی، درد بڑھ گیا آپ کی تکلیف کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا قال اتونی بکتاب۔ اب جمع کا صیغہ ہے، جتنے ساتھ سامنے مجلس میں آقا کے حضور بیٹھے تھے ان سب کو کہا کہ میرے پاس کتاب لاؤ، کاغذ لاؤ، کرتاس لاؤ، اکتب لکم کتابا لا تدلوا بعدہ، میں تمہارے لیے کوئی چیز لکھوا دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو۔ اب آپ نے دیکھ لیا حدیث میں قطعی طور پہ اشارہ بھی نہیں ملتا کہ اسپیسیفکلی کس کو حکم دیا کہ تم کتاب لاؤ، کرتاس لاؤ لکھنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کو حکم نہیں دیا ہے کہ انہیں نافرمانی کا مورد الزام ٹھہرائیں، اور کسی کا نام لے کر کسی اور فرد بشر کو بھی حکم نہیں دیا۔ اب حدیث پاک میں آگے میں سارے مضمون پڑھوں گا، آ جائے گا کہ صحابہ کرام بھی تھے اور اہل بیت اطہار بھی تھے، اور حضور کی اہل بیت اور بنو ہاشم بنو عباس وہ بھی شریک تھے۔ آپ کی عیادت میں آخری وقت تھا، ایام تھے، اور یہ واقعہ جمعرات کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے پیر کے دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 4 دن وصال سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 5ویں دن وصال مبارک ہوا ہے، 5ویں دن۔ جو لوگ موجود تھے اہل بیت میں سے بھی، صحابہ کرام سے، سب کو کہا اجتماعی طور پر کرتاس لاؤ، کتاب لاؤ کوئی چیز لکھنے کی، تو میں کوئی چیز لکھوا دوں، لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو۔ اب اس روایت میں آتا ہے قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درد اس وقت شدید ہے، درد شدید ہے۔ تو مراد یہ تھا کہ شدید درد کی حالت میں ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیں کہ آپ بیٹھیں گے لکھوائیں گے۔ وَعِندَنَا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، ہمیں کافی ہے۔ آقا علیہ السلام کی شدید تکلیف ہے، درد ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کلمہ آپ نے صرف بولا، فقط یہ بولا غلبہ الوجع، کہ درد کی شدت ہے آقا علیہ السلام کو، درد زیادہ ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ الزام سیدنا فاروق اعظم پہ لگانا کہ انہوں نے یہ بولا کہ درد کی شدت ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم سے پہلے یہ حضرت عباس
اور روایت کرنے والے ان کے صاحبزادے حضرت ابن عباس وہ یہ لفظ فاروق اعظم سے پہلے بیان کر چکے ہیں. ان کے لفظ ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، جب آقا علیہ السلام کی تکلیف اور درد میں شدت ہو گئی، انہوں نے پہلے یہ جملہ بولا ہے کہ آپ کی درد میں شدت ہو گئی، تو تب آپ نے یہ فرمایا. وہی لفظ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بیان کر چکے ہیں، وہ دوسرے ایک اور مقام پر حضرت عباس کا ذکر بھی آتا. تو حضرت ابن عباس نے جو کہا ہے، سیدنا علی شیر خدا کے کزن نے، اہل بیت کے فرد نے، وہی سیدنا فاروق اعظم نے دہرائے ہیں. غلبہ الوجع، کہ حضور کی درد جو ہے وہ بڑی شدید ہو گئی. قرآن مجید ہے ہمارے پاس، حسبنا کتاب. بس اس کے علاوہ اگلا کوئی لفظ جو منسوب کیا جاتا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی طرف، وہ انہوں نے نہیں بولا. آگے سنیے، فاختلفوا وکثر اللغط. آگے حدیث کے لفظ ہیں پس وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. کون کرنے لگے؟ اس روایت میں اس کی بھی وضاحت نہیں. پوری چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کون اختلاف کرنے لگے اس روایت میں موجود نہیں. آگے حدیثیں آ رہی ہیں، یہ روایتیں ہر چیز کھلتی چلی جائے گی. اور جب آواز بلند ہو گئی اختلاف کی وجہ سے، قال قوموا عنی، آپ میرے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں. ولا ينبغي عندي التنازع، میرے پاس آپس میں تنازع کرنا درست نہیں ہے. فخرج ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، اور پھر باقی لوگ بھی چلے گئے، اور کہا کہ یہ جو کچھ آقا علیہ السلام لکھوانا چاہتے تھے، یہ جو بات تھی، اب جو اختلاف ہمارا نزاع وہ حائل ہو گیا اس میں. یہ کل ایک روایت ہے. اب آگے آئیے، اب اسی صحیح بخاری کی جلد 3 صفحہ 1111 کتاب الجہاد والسیر، اس میں حدیث نمبر 2888 یہ روایت امام بخاری دوسرے طریق سے، یعنی حدثنا قبیصہ ابن عیینہ سے، سلیمان الاحول سے، سعید ابن جبیر سے، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دوسرا طریق ہے. دوسری سند سے وہ حدیث پھر لائے ہیں. فرماتے انہ قال یوم الخمیس، یوم الخمیس کیا تھا؟ بہت بڑی تکلیف کا دن تھا. پھر فرماتے ہیں فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، جو لفظ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہے وہی لفظ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درد میں جب شدت ہو گئی اور آپ کی تکلیف میں جب شدت ہو گئی پیر کے دن، فقال اتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تدلوا بعدہ ابدا. اب سنیے، یہ جو روایت حدیث بخاری کی پڑھ رہا ہوں، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں تذکرہ ہی نہیں ہے، موجود ہونا ہی بیان کوئی نہیں ہوا. موجود ہونا ہم اس لیے مانتے ہیں کہ جو کہ بعض روایتوں میں آپ کا موجود ہونا اور وہ جملہ بولنا کہ آپ کی مرض تکلیف میں شدت ہے آقا علیہ السلام کی، حسبنا کتاب اللہ کا کلمہ آیا ہے. اس روایت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی نہیں. اب ایک بات بڑی کامن سینس کی بات ہے، اگر اس حدیث قرطاس کے واقعہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بحث و تمیز میں حصہ لیا ہوتا، یا اختلاف اور نظام میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا ہوتا، یا کوئی بڑا میجر کنسیڈریبل رول ہوتا ان کا، یا نمایاں طور پر کوئی بحث جھگڑا یا روکنے ٹوکنے میں کوئی ان کا خاص دخل ہوتا، تو کسی وقت بھی عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہوئے ان کا نام ترک نہ کرتے. وہ میجر رول ہوتا ان کا، پیویٹل، ان کا نام کبھی ترک نہ کرتے. ایک جگہ لیا ہے چونکہ ان کا سارا ایک جملہ بولا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اس وقت تکلیف میں بہت شدت ہے، اور ان کو تکلیف بس شدت ہے، ہم قرآن مجید ہے ہمیں کافی ہے، بس ایک مرتبہ جملہ بولا ہے. اس کے علاوہ کوئی کلمہ سیدنا فاروق اعظم نے نہیں بولا. اور میں ایک بات ان ایڈیشن کہہ دوں، آگے ثبوت دوں گا، وہ جو فاختلفوا اختلاف کیا ہے، اس اختلاف میں بھی سیدنا فاروق اعظم شامل نہیں. آگے سمجھا دوں گا. اگر آپ پوچھیں اختلاف، یہاں پھر لفظ آتا ہے، آپ نے فرمایا کتاب لاؤ میں کچھ لکھوا دوں تاکہ بعد میں گمراہ نہ ہو. فتنازعوا، کچھ نہیں بیان کیا کون، وہ آپس میں نزاع جھگڑا کرنے لگے. اور جس حدیث میں حاجرہ کا یہ لفظ آیا ہے، یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں، اس میں سیدنا فاروق اعظم کے موجود ہونے کا بھی ذکر کوئی نہیں،
اور ان کی زبان مبارک سے وہ ایک کلمہ جو اوپر کی روایت میں تھا وہ بھی مذکور نہیں ہے اس روایت میں. فتنازعوا، وہ جھگڑا کرنے لگے، نزاع کرنے لگے. ولا ينبغي عند نبي تنازع، اور اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں خود اپنی طرف سے کہ نبی کی بارگاہ میں تنازع جائز نہیں. فقالوا، اور وہ جو نزاع کرنے لگے، بڑی توجہ سے حضرات محترم میری ان باتوں کو سننا. اس حدیث پر اس طریقے سے موقع نہیں ملا آپ لوگوں کو بات کسی کی سننے کا، صرف شور شرابہ، ہنگامہ آرائی اور بہتان ترازی چلتی رہی ہے. اب یہ پردہ چاک ہوگا کہ یہ جو سارا افسانہ اور ہنگامہ اور الزام تراشی کی مہم ہے اس کی حقیقت کیا ہے. توجہ سے لفظ لفظ سننا. اب یہاں بیان نہیں کیا فتنازعوا، تنازع کس نے کیا، مگر جس نے اختلاف کیا اور تنازع کیا. اب عبداللہ ابن عباس انہی کی بات کر رہے ہیں. فقالوا، پہلے لفظ آیا ہے فتنازعوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کتاب کچھ لکھوا دوں. فتنازعوا، پھر وہ نزاع کرنے لگے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور جھگڑا حضور کی بارگاہ میں جائز نہیں. فقالوا، اور جو جھگڑا کرنے لگے انہوں نے کہا، جو آپس میں اختلاف اور نزاع کر رہے تھے انہوں نے کہا فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہاں کہا ہے، ان کی طرف کیسے منسوب ہو گیا. آگے بھی روایتیں آئیں گی، کسی ایک روایت میں بھی سیدنا فاروق اعظم کی طرف یہ لفظ منسوب نہیں ہوا. یہ صرف ذاکروں نے ایک جھوٹی داستان گڑھ لی ہے الزام کے لیے. فرمایا فتنازعوا، تنازع کرنے لگے، اور جو تنازع کر رہے تھے فقالوا، انہوں نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا معنی میں باغ میں آتا ہوں. اس حاجرہ کا معنی کیا گیا معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہذیان ہو گیا ہے. یہ بات نہیں، صاف معنی کر دوں، یہ گستاخی کی بات ہے. لفظ حاجرہ اگر تو یہ حجر سے ہو تو پھر معنی ہذیان بنتا ہے، اور اگر یہ حجر سے ہو اور قرین قیاس یہی ہے کہ یہ حجر سے ہے تو حاجرہ کا معنی ہے کیا رسول اللہ ہم سے جدا ہونے لگے ہیں، کیا وصال فرمانے لگے ہیں، کیا آقا علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے فراق ہونے والا ہے، ہمیں چھوڑ کے اب جا رہے ہیں آقا علیہ السلام، حاجر ہم سے جدا ہونے لگے. یہ بات ہے، یہ معنی جس کو ہذیان بنا دیا گیا. ہذیان کا لفظ حدیث کی کسی روایت میں درج نہیں ہے، کسی روایت میں درج نہیں. تو پھر کیوں اصرار ہے کچھ لوگوں کا، جس نے بھی کہا، یہ بعد میں کھل جاتی ہے بات، جس نے بھی کہا حاجرہ، اس پر کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ہذیان کہا. معاذ اللہ، ہذیان کا لفظ حدیث کی نص میں نہیں آیا، لفظ آیا ہے حاجرہ. اب لفظ حاجرہ کے دو معنی بنتے ہیں. اگر حجر سے ہو تو معنی ہذیان ہے، بخار اور تکلیف کی حالت میں ایسی چیز کا نکلنا، اور یہ لفظ اگر حجر سے ہو تو اس کا معنی ہے جدائی، فراق. حاجرہ یحجر، ہجرت اسی سے نکلا ہے، ایک وطن چھوڑ کے چلے جانا، فراق کر کے دوسرے ملک چلے جانا. مہاجر اسی سے ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے آگے سفر کر دینا. تو حاجرہ کا معنی ہے کہ آقا علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے نزاع کیا تھا کہ آقا علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، وصال ہونے والا ہے. یہ تشویش ہو گئی. قال دعونی، پھر اختلاف بھی چونکہ کر رہے تھے، آپس میں کہہ رہے تھے لائیں کاغذ اور ہڈی لکھنے کے لیے، لائیں یا نہ لائیں. یہ وہی کر رہے تھے جنہوں نے تنازع کیا. تنازع یہی تھا، کچھ کہتے تھے لائیں، کچھ کہتے تھے نہ لائیں. یہ تنازع تھا. اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تنازع میں شریک ہی نہیں ہے سرے سے. اور جو تنازع کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیا آقا علیہ السلام جدا ہونے لگے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، آپ چلے جاؤ، چھوڑ دو. انا فی خیر مما تدعونی الیہ. چونکہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ دوبارہ انہوں نے پیش کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، تنازع کے بعد کہ کیا ہم لے آئیں یا رسول اللہ. تو اس وقت آقا نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، جس حال میں ہوں یہ بہتر ہے اس حال سے جدھر تم مجھے بلا رہے ہو. یعنی جو اب لکھنے کا اب مجھے کہہ رہے ہو میں نے ارادہ ترک کر دیا ہے، تم چلے جاؤ. اب میں استغراق میں مشاہدہ حق میں ہو گیا ہوں، اب میری تار ادھر جڑ گئی ہے مشاہدہ حق میں. اب اس جلوے کے دیکھنے اور تکنے میں لگ گیا ہوں. اب جس حال میں ہوں وہ بہتر ہے اب لکھنے لکھانے سے، اب چلے جاؤ. بھیج دیا. اور پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جب ان کو کہہ دیا تو قال ادعونی، اور پھر اوصا عند موتہ،
پھر آقا علیہ السلام نے وصال سے پہلے، یہی حدیث ہے، 3 وصیتیں بھی فرما دی، چونکہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی تو ان کو آقا علیہ السلام نے زبانی پھر وصیتیں فرما دی، تو پتہ چلتا ہے کہ جو لکھوانا چاہتے تھے وہ زبانی فرما دیا، اور وہ فرما دیا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ ایک تو یہ نصیحت اور وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دینا، تاکہ تمہیں اسلامی سلطنت اور خلافت میں مشکلات نہ آئیں اور فتنہ پردازی نہ کرتے پھریں، سکون اور عافیت رہے۔ دوسرا فرمایا وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اور فرمایا جب باہر کے بادشاہوں کے وفود میرے پاس آیا کرتے تھے ایلچی پیغام لے کر، تو میں ان کو مال تحفے تحائف اکرام دیتا تھا، ایلچیوں کو راضی کر کے تحائف کے ساتھ بھیجتا تھا۔ یہ کرم نوازی سخاوت ہوتی ہے، تو میرے اس سخاوت کے عمل کو تم بھی جاری رکھنا۔ جو باہر کی سلطنتوں اور حکومتوں کا کوئی ایلچی، ایمبیسڈر، پیغامبر آئے جاتے ہوئے تحفے تحائف دے کر بھیجنا، اس میں ہمارا اکرام ہے، عزت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری بات آپ نے فرمائی، وہ ذہن میں میری نہیں رہی، یاد نہیں رہی، اور وہ تیسری بات کیا تھی؟ وہ آگے حدیثوں کی روایتوں سے اس کا بھی اشارہ مل گیا ہے، وہ بھی بیان کر دوں گا، ابھی صرف روایت بخاری لے رہا ہوں۔ پھر امام بخاری نے تیسرے مقام پر دوبارہ تیسری بار روایت کی ہے، جلد 3 صفحہ 1155، کتاب الجزیہ، باب اخراج الجہود من جزیرۃ العرب، حدیث نمبر 2997، الگ روایت سے حدثنا محمد حدثنا ابن عیینہ عن سلیمان بن ابی مسلم الاحول سامع سعید بن جبیر سامع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح کہ جمعرات کے دن یہ واقعہ آیا۔ پھر وہی لفظ بولتے ہیں، وہ لفظ جو سیدنا فاروق اعظم کی طرف ہیں کہ تکلیف کی شدت ہے آقا علیہ السلام کو اس وقت، یہ لفظ ہر روایت میں عبداللہ ابن عباس نے بولے ہیں۔ کون سی اس بات میں گستاخی کون سی ہے؟ وہ فرمایا کہ جب شدت اختیار کر گئی آقا علیہ السلام کی تکلیف، فقال اتونی بکتف اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد ابدا، میرے پاس لے آؤ ہڈی، اس وقت زمانے جس سے لکھا کرتے تھے، میں کوئی چیز تمہیں لکھوا دوں تاکہ بعد میں گمراہی نہ ہو۔ فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، پھر جو بیٹھے تھے وہ تنازع کرنے لگے کہ لائیں یا نہ لائیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تنازع جائز نہیں۔ اور اس حدیث روایت میں پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کا ہی ذکر نہیں ہے، اس روایت میں پھر سیدنا فاروق اعظم کا نام نہیں آیا۔ وہ جو موجود تھے وہ تنازع کرنے لگے، اور انہوں نے کہا ما لہو احجر استفہموا، آقا علیہ السلام کا اس وقت کیا حال اور شان ہے، کیا ہم سے جدا تو نہیں ہونے لگے؟ کیا فراق تو نہیں دے کے جا رہے؟ کیا وقت وصال تو نہیں آ گیا؟ استفہموا، آقا علیہ السلام سے پوچھ لو، آقا علیہ السلام سے پوچھ لو۔ اب یہاں اور وضاحت ہو گئی، حجر استفہموا ہو، اگر حجرہ کا معنی ان کے ذہنوں میں ہذیان ہوتا کہ جو بخار یا تکلیف کی شدت میں آدمی منہ سے جو بولتا ہے اس کی سمجھ نہیں رہتی، جب سمجھ برقرار نہیں رہتی اور جو کلام کرتا ہے، اگر وہ مراد ہذیان ہوتا تو ان صحابہ جنہوں نے کہا، آگے چل کے راز کھولتا ہوں، جنہوں نے کہا حجرہ، ان کا اگلا حصہ کلام کا بے ربط اور بے معنی بن جاتا ہے، کیونکہ اگر ہذیان کی کیفیت ہو جائے تو بندے کو تو پتہ ہی نہیں میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں حجر استفہموا، کیا حجر ہونے والا ہے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھ لو اور سمجھ لو۔ اگر وہ سمجھتے معاذ اللہ کہ یہ کلام ہذیان ہے اور بخار کی شدت کی وجہ سے اس وقت آپ کو سمجھ نہیں رہی کہ کیا کلام منہ سے نکل رہا ہے، اگر یہ کیفیت ہے تو یہ کیوں کہتے فاستفہموا ہو، آقا علیہ السلام سے پوچھ کے سمجھ لو یا رسول اللہ، کہیں آپ رخصت تو نہیں ہونے لگے۔ یہ جو لفظ استفہموا ہو کہ آقا علیہ السلام سے پوچھ لو، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا یقین تھا کہ لفظ حجر سے مراد وصال ہونے والا ہے، ہجرت حجرہ سے مراد وصال ہے، ہذیان نہیں ہے۔ اگر ہذیان مراد لیتے تو کوئی تک نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ آقا علیہ السلام سے پوچھ لو یا رسول اللہ، کہیں وصال کا وقت تو نہیں آ گیا، ہمیں چھوڑ کے جا تو نہیں رہے آپ۔
یہ جو اگلا لفظ آتا ہے ہاجر استفہموہ، یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہاجرہ سے مراد فراق اور وصال کی طرف اشارہ ہے، ہذیان کی طرف نہیں ہے۔ یہ ہاجرہ حجر سے نہیں ہے بلکہ ہاجرہ حجر سے ہے۔ یہ ان کے اپنے لفظ نے واضح کر دیا۔ مگر یہ پھر انہوں نے کہا جنہوں نے اختلاف کیا، اور سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کہا، وہ موجود ہی نہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے اس میں۔ فقال ذرونی فالذی انا فی خیر مما تدعوننی الیہ، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اس وقت جس حال میں میں ہوں وہ بہتر ہے اس بات سے کہ اب میں تمہیں کچھ لکھواؤں، اب حال بدل گیا ہے۔ فامرہم بثلاث، اب اسی حدیث میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بس لکھوانے کا ارادہ ترک کر دیا اور زبانی 3 وصیتیں فرما دی۔ تو حدیث تو خود بول رہی ہے کہ جو لکھوانا چاہتے تھے بوجود نہیں لکھایا، ارادہ ترک فرما دیا، بدل گیا، مگر زبانی ارشاد فرما دی۔ اور جو زبانی فرمائی ان میں فرمایا پہلی کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دینا، دوسرا فرمایا جب باہر کے ملکوں سے تمہارے پاس ایلچی پیغامبر آئیں جاتے ہوئے انعام و اکرام دے کے روانہ کرنا، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یاد نہیں رہی، وہ کہتے ہیں اما ساکت آنا، تیسری بات بیان نہیں فرمائی، 2 ہی بیان کی، یا ایک یہ کہتے ہیں کہ یا ذہن میں نہیں رہا ہمارے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ اس کو آگے چل کے بحث میں لاتا ہوں کہ تیسری چیز کا بھی اشارہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب اس حدیث میں بھی سیدنا فاروق اعظم کا نام نہیں ہے، نہ ہاجرہ میں اور نہ غلبہ الوجع، سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ ہی نہیں اس حدیث میں۔ اب پھر چوتھی روایت لائے ہیں امام بخاری، جلد 4 صفحہ 1612 کتاب المغازی میں، حضور کی مرض اور وفات کا تذکرہ ہے، حدیث نمبر ہے 4169۔ اب اس حدیث میں نئی سند کے ساتھ اور اس میں پھر سیدنا فاروق اعظم کی موجودگی کا بھی ذکر نہیں ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ لفظ موجود ہیں، اختلاف بھی ہوا ہے، نزاع بھی ہوا ہے، قد غلبہ الوجع بھی ہے، اب آگے یہاں اور چیز آ رہی ہے، مگر سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ وفی البیت لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی البیت رجال، لوگ موجود تھے آقا علیہ السلام کے وصال سے قبل مقام پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، وہی منگوایا کہ میں کچھ لکھ دوں۔ فقال بعضهم، ان میں سے بعضوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت ہے۔ اب یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کسی ایک نے نہیں، اس چیز کا ادراک اور احساس کئی لوگوں نے کیا، اور کئیوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرما تو دیا مگر آپ شدت کی تکلیف میں ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، کوئی چیز لکھوانے بیٹھ جائیں گے تو تکلیف کی مرض کی شدت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، طب نازک پہ بوجھ ہوگا۔ قال بعضهم قد غلبہ الوجع، اب وہ بات جو سیدنا فاروق اعظم کی طرف اتنی بات جس میں ہذیان کا تو ذکر ہی نہیں، جو منسوب تھی حدیث کی اس روایت نے کہہ دیا کہ وہ سیدنا فاروق اعظم، ان کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں، جو باقی موجود تھے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ تکلیف کی شدت ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے۔ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اس سے فیصلے کر لینا، آقا علیہ السلام کو اس حال میں تکلیف نہ دی جائے۔ اب عقدہ کھول رہے ہیں کہ اختلاف کس نے کیا، نزاع کس نے کیا، آوازیں کس کی بلند ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے کس نے اٹھا کے بھیج دیا۔ اب یہ وہی حدیث ہے، فرمایا حدیث میں فاختلف اہل البیت، جو افراد اہل بیت کے تھے بیٹھے ہوئے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ یہ تانا ہم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ وہ جو اختلاف ہوا، نزاع، وہ اہل البیت میں ہوا، بنو ہاشم کے اندر اختلاف ہوا۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کاغذ، یعنی ہڈی اور کچھ لکھنے کے لیے میں کتاب لکھ دوں، تو اہل بیت اور بنو ہاشم کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لے آئیں، کچھ کہنے لگے نہیں لائیں۔ یہ عقدہ بھی آگے چل کے کھولتا ہوں، کون اس حق میں ہوں گے کہ لے آئیں، اور اہل بیت میں سے کون اس حق میں تھے کہ نہ لائیں۔ یہ اشارہ ابھی بھی کر دیتا ہوں، حضرت عباس اس حق میں تھے کہ کچھ لکھوا لیا جائے،
مولا علی شیر خدا اس حق میں نہیں تھے کہ وصیت لکھوائی جائے. یہ جو ہم نے طوفان کھڑا کر رکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں، مولا علی شیر خدا تو وصیت لکھوانے کے حق میں ہی نہیں تھے. حضرت عباس کی خواہش تھی کہ کچھ لکھوا لیا جائے اپنے حق میں کہ ہمارے خاندان میں خلافت رہے گی. یہ اختلاف آگے چل کے میں کوٹ کروں گا دلائل سے، اہل سنت اور اہل تشیع، شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ موجود ہے. یہ اختلاف اہل بیت اور بنو ہاشم میں ایگزسٹ کرتا تھا. حضرت عباس اس حق میں تھے، وہ حضرت علی کو کہہ چکے تھے کہ اکیلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے لکھوا لیں، یہ وصیت لے لیں، کچھ فرمان آپ کا لے لیں کہ ہمارے پاس خلافت رہے، اہل بیت کے پاس. اور علی شیر خدا نے فرمایا تھا چچا عباس میں نہیں جاؤں گا یہ بات کہنے کے لیے، اگر آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے بات کے بارے میں نہ کر دی تو قیامت تک پھر خلافت آپ کو نہیں ملے گی. اگر نہ کر دی تو قیامت تک خلافت نہیں آئے گی، لہذا نہیں لکھوانا چاہیے. ارے اللہ کے بندو، مولا علی شیر خدا کا تو سٹینڈ ہی بالکل اس کی اپوزٹ ہے. وہ تو وصیت لکھوانا چاہتا ہی نہیں. آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو ملزم ٹھہرا دیا، استغفر اللہ. وہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے. ان کو کیا غرض؟ ان کو تو پتا تھا کہ میرے حق میں نہیں لکھی جانی، کہ کوئی اشارہ ہی نہیں تھا ان کے حق میں. ان کو تو سروکار ہی نہیں، نہ انہوں نے منع کیا کسی کو. ایک جملہ ضرور بولا کہ تکلیف کی شدت ہے. یہ وہ جملہ جو ساری اہل بیت بھی بول رہی ہے، غلبہ الوجع. اب اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں، اہل بیت بھی وہی جملہ بول رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی وہی بول رہے ہیں، وہ جملہ سیدنا فاروق اعظم نے بھی بول دی ہے، سب نے بولا ہے. وقال بعضهم، کئیوں نے کہا. اور رہ گیا اختلاف. اختلاف میں سیدنا فاروق اعظم تو شریک ہی نہیں ہے. فاختلف اہل البیت واختصموا، یہ لفظ حدیث ہیں. اہل بیت نے اختلاف کیا، واختصموا، اور آپس میں جھگڑ پڑے. کیا شور مچا رکھا ہے آپ نے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے. جاہل بے ضمیر قسم کے ملا، دین فروش، امت محمدی میں تفرقہ کی آگ لگانے والے، لوگوں کا ایمان بسم کرنے والے، اللہ کے رسول صحابہ اہل بیت کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے، اباطیل اور مکذوبات منسوب کرنے والے. خدا کا خوف کرو. جو بات حدیث میں آئی نہیں وہ جھوٹی منسوب کرتے ہو اور نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہو، بیچاروں کو ان کے جذبات بھڑکاتے ہو. اب بتاؤ، جواب دو ان نوجوانوں کو کہ جس حدیث پر آپ نے شور مچا رکھا ہے وہ حدیث بتا رہی ہے فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت نے اختلاف کیا آپس میں اور جھگڑ پڑے. تمہارا الزام سیدنا فاروق اعظم پر تھا. اہل بیت نے اختلاف کیا اور جھگڑ پڑے آپس میں، اور ان کے جھگڑنے سے آواز بلند ہوئی. اہل بیت کے باہمی اختلاف اور نزاع سے ان کی آواز بلند ہوئی تو آقا نے فرمایا چھوڑ کے چلے جاؤ. تو ذمہ دار تو بنو ہاشم بنے. اگر آپ نے اس کو منفی رنگ دینا ہے تو یہ رنگ تو یوں بنے گا. میں تو ان کے اختلاف کو بھی گستاخی نہیں سمجھتا. آواز بلند ہونا، جب 4-5 آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو ہلکی سی آواز اونچی ہو ہی جاتی ہے. وہ ارادہ گستاخی سے نہیں تھی، چونکہ کچھ کہہ رہے تھے لائیں لکھوا لیں، کچھ کہہ رہے تھے نہ لائیں. غالباً نہ لانے والوں میں سیدنا علی شیر خدا تھے. سیدنا فاروق اعظم کا موقف بھی یہی ہوگا کہ نہ لائیں، نہ تکلیف دی جائے. ان کا موقف بھی یہی تھا. تو آپس میں اہل بیت میں بنو ہاشم میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ جھگڑ رہے تھے، آوازیں ان کی بلند ہوئیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ. الزام فاروق اعظم کے کندھوں پہ ڈال دیا لا کر آپ نے. صدیاں گزر گئی، ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے. آگے لفظ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ. اہل بیت میں سے ہی فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت میں اختلاف ہوا، وہ آپس میں جھگڑ پڑے. فَمِنْهُمْ، اور اہل بیت میں سے کچھ لوگ کہنے لگے لے آؤ کتاب کو، کاغذ کو، ہڈی کو قریب رکھ دو آقا علیہ السلام کے، یکتب لکم، حضور لکھوا دیں گے. وَمِنْهُمْ، اور اہل بیت میں سے ہی کچھ کہنے لگے من یقول غیر ذالک، کچھ دوسری بات کہنے لگے کہ نہ لاؤ، آقا علیہ السلام کو تکلیف کی شدت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی. یہ اہل بیت میں اختلاف ہو گیا. فلما اکثر اللغو والاختلاف، جب اہل بیت اور بنو ہاشم کے درمیان
اختلاف اور تنازع کے نتیجے میں آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کے نتیجے میں اہل بیت کی آوازیں بلند ہوئیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، اٹھ کے چلے جاؤ. یہ سارا قصہ پلٹ کے جن کی خاطر شور مچا رکھا تھا ان کے گلے میں پڑ گیا. نہ وہ بے ادب تھے نہ یہ بے ادب تھے، نہ انہوں نے گستاخی کی نہ انہوں نے گستاخی کی. اس کے اوپر میں ذرا آگے چل کے کروں، ابھی تو میں صرف حدیث کا متن سنا رہا ہوں آپ کو. میں ایک ایک نقطے کو لو کر پھر احادیث اور مبارکہ اور آثار کے ساتھ ایک ایک شے کی وضاحت کروں گا، آیات قرآنی اور کے ساتھ، کہ کوئی عمل گستاخی کا نہیں تھا، یہ ایک فطری عمل ہے. آپ بادشاہ لوگ ہیں ایسے اچھال کے پتہ نہیں کیا کا کیا سما ایک داستان بنا دیتے، ہر واقعے کو کربلا بنا دیتے ہیں اٹھا کر. آپ شور شرابہ کھڑے کرنے کی ایسی عادت بن گئی. نیچرل طریقے سے چیزوں کو لیتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ایک دانش مند عقل مند آدمی کی طرح حالات کو دیکھتے ہیں. تو جب اختلاف اہل بیت کے مابین بڑھا تو آپ نے اٹھایا بھیج دیا چلے گا. یہ واقعہ ہوا. اب اس کے بعد پھر حدیث 5ویں مقام پر امام بخاری پھر اور لائے ہیں ایک اور سند کے ساتھ. حدیث نمبر 5345 ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عباس، راوی ایک ہی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اب اس روایت میں جا کر فرماتے ہیں لوگ حاضر تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب علالت شدید تھی، اور ان میں عمر فاروق بھی بیٹھے تھے. رجال وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب، وہ بھی بیٹھے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ. اب یہ 5 روایتوں کے بعد دوبارہ ان کا ذکر آیا ہے. لاؤ میں کچھ لکھوا دوں. فقال عمر فاروق نے کیا کہا؟ بس جو کچھ کہا ہر جگہ وہی درج ہے، بے شمار جگہوں پر تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اوپر کی جگہ پر اہل بیت کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے وہ جملے کہے. ایک روایت سیدنا فاروق اعظم کے کہنے کی ہے، مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاروق اعظم اور اہل بیت کے کئی افراد ساروں نے ایک ہی اسیسمنٹ کی کہ تکلیف کی شدت ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے. بس اتنی مشترکہ بات تھی. آپ نے ایک ہستی کو پکڑ لیا، باقی ساروں کو چھوڑ دیا. تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف کی شدت ہے اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے، آقا کو تکلیف نہ دیں. یہی جملہ یہاں پر سیدنا فاروق اعظم کا، یہی جملہ اہل بیت نے اوپر کہا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. اہل بیت اطہار میں سے جنہوں نے وہی کہا قد غالبہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. اب وہاں تو سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دوسروں نے یہ بات کہی، وہی بات انہوں نے بھی کی، وہی بات اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ مقدس افراد نے بھی کہی، اور اس بات میں کوئی گستاخی نہیں تھی. عام بھی اگر کسی والد کو تکلیف ہو بڑی شدت کی، اس کو تو پیار ہوتا ہے اولاد سے، اور اولاد بیٹے بیٹیاں بہن بھائی سارے بیٹھے ہیں اور شدت کی تکلیف نظر آ رہی ہو چہرے پر، وہ کہے ذرا لاؤ بیٹے میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ ایمان سے کہیے، ان کی شدت کی تکلیف دیکھ کے نہیں کہیں گے کہ ابا جان اس وقت ذرا تکلیف کی شدت ہے، ہم انشاءاللہ سیٹل کر لیں گے، آپ کو تکلیف نہ ہو. ایک بالکل نیچرل میٹر ہے. محبت کرنے والے عقیدت مند تلامذہ بیٹھے ہوں، شیخ ہو استاد ہو، اس تکلیف میں جب دیکھ رہے ہوں کہ آخری ایام ہیں، نماز بھی پڑھنے کو نہیں جا سکتے، چہرہ انور بتا رہا ہو کہ مالا اعلیٰ کی طرف سفر ہونا قریب ہے، اس کیفیت میں وہ اپنی شدت محبت کی وجہ سے کہیں لاؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں، تو کیا ایمان سے کہیے نہیں کہیں گے اچھا حضور ہم انشاءاللہ خیر کرے گا اللہ پاک، ہم کر لیں گے آپس میں سیٹل، قرآن کی روشنی میں کر لیں گے، آپ کی ان کو تکلیف نہ ہو. یہ بات کہتا ہے انسان یا نہیں؟ بالکل نیچرل. یہ الٹا ادب کی بات ہے. انہوں نے یہ بات ازرائے ادب کی، جس کو آج بے ادب لوگوں نے بے ادبی بنا دیا، گستاخانہ ذریعت رکھنے والوں نے گستاخی قرار دے دیا. تو وہ لفظ بولے. اب آگے سنیے، جب انہوں نے یہ کہا اس روایت کے اگلے لفظ پھر سنیے، نئی روایت. وہ کیا کہتے ہیں؟ فاختلف اہل البیت فاختصموا. دوبارہ جتنی روایات آپ چاہیں اٹھا لیں، یہ میری ایک 2 + 2 = 4 کی طرح سکے بند بات ہے. جس متن حدیث کو، جس روایت کو اٹھا لیں، اختلاف کا ذکر جہاں تفصیل آئی ہے کس نے کیا؟ ہر جگہ اہل بیت کے اختلاف کا ذکر آیا ہے، صحابہ نے کیا ہی نہیں.
صحابہ کرام کے اختلاف کا کسی ایک روایت میں ذکر نہیں ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم کے اختلاف کا ایک روایت میں ذکر نہیں ہے. ایک ہنگامہ پوری دنیا میں کھڑا کر رکھا ہے. جس روایت کو چاہے، میں چیلنج کی بات کر رہا ہوں، جہاں اول تو فاختلفوا آیا ہے، فتنازعوا اجمالاً بات آئی ہے، اختلاف کیا، تنازع کیا. جہاں تفصیل آئی ہے کس نے کیا؟ جہاں تفصیل آئی ہے اہل بیت کا ذکر آیا ہے. کسی ایک روایت میں غلطی سے بھی نہیں آیا کہ صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے اختلاف کیا. فاختلف اہل البیت فاختصموا، اہل البیت نے اختلاف کیا آپس میں اور جھگڑ پڑے ایک دوسرے کے ساتھ. ان کی منہم من یقول قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا، ان میں سے کچھ تھے جو کہتے تھے کوئی چیز پاس رکھ دیں، آقا علیہ السلام لکھوا دیں، کرو. ومنہم من یقول ما قال عمر، اور ان میں سے آدھے اہل بیت کچھ وہ تھے جو وہی بات کہتے تھے جو عمر نے کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ کریں، آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوگی. اب یہ بات آدھی اہل بیت نے کہی ہے، وہی جملہ کہ آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت ہے، قرآن سے کر لیں گے آپس میں سیٹل، جو بھی حکم ہوگا آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف نہ دے. لفظ ہے ومنہم من یقول ما قال عمر، آدھے افراد اہل بیت کے. اور اس میں میرا اپنا آگے حدیث آ جائے گی، اس میں مولا علی شیر خدا بھی شامل تھے. وہ سیدنا عمر فاروق کے ہم نوا تھے. سیدنا عمر فاروق کے ساتھ مولا علی شیر خدا کی رائے ایک تھی. یعنی حضرت علی شیر خدا کی بھی رائے وہی تھی جو ما قال عمر، جو سیدنا عمر فاروق کی تھی. اور اغلباً دیگر اہل بیت حضرت عبداللہ ابن عباس یا باقی اہل بیت کے افراد جو چاہتے تھے کچھ لکھا جائے، ان کی رائے دوسری تھی. اور سیدنا علی شیر خدا عمر فاروق کے کیمپ میں تھے، یا عمر فاروق علی شیر خدا کے کیمپ میں تھے. یہ ایک طرف تھے. اور اگر آپ اس چیز کو نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں، تو یوں کہیے کہ آدھی اہل بیت سیدنا فاروق اعظم اور ان کی رائے ایک تھی، آدھی اہل بیت کی رائے دوسری تھی کہ لائیں. مگر اختلاف میں صحابہ شریک نہیں ہوئے، وہ چپ بیٹھے رہے. اختلاف اہل بیت میں ہوا اور انہی کا جھگڑا ہوا، انہی کی آوازیں بلند ہوئی. فلما اکثروا اللغو والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی گفتگو بڑھ گئی آپس میں، تکرار اختلاف بڑھ گیا، آواز اونچی ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا، چلے جاؤ. اب اس کے بعد آگے امام بخاری پھر ایک اور طریق سے سند سے حدیث لائے ہیں کتاب الاعتصام میں. اور کتاب الاعتصام میں حدیث نمبر 6932 ہے. اس میں پھر سیدنا فاروق اعظم کا صرف موجود ہونا ذکر ہے. وہی لفظ جو میں نے کہا کہ غلبہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، جو باقی اہل بیت کے بھی کئی لوگوں نے یہی بات کی، بس تکلیف حضور کی شدت کی ہے. اور اس میں وہ لفظ نہیں آئے ہیں جو میں نے آپ کو کہا وحزیان اور حجر، وہ تو لفظ ہی منسوب نہیں ہے. وہ تو کسی نے سیدنا فاروق اعظم کی طرف منسوب ہی نہیں کیے. یہ صرف آج تہمت لگانے والوں نے منسوب کر دیے جھوٹا، اس لیے کہ کون سی لوگوں کے پاس صحیح بخاری ہاتھ میں ہے. وہ تو ٹی وی پر تقریریں سنیں گے، واعظ مجلسوں میں سنیں گے، ہم جو لگا دیں گے مان جائیں گے. کس نے بخاری اٹھا کے دیکھنا ہے کہ عمر فاروق نے یہ لفظ حزیان کا بولا ہے یا نہیں بولا، یا حجرہ کا لفظ بھی بولا ہے یا نہیں بولا؟ کون تحقیق کرے گا؟ جھوٹ چلتا رہے گا، مدتوں سے چل رہا ہے. چنانچہ اس میں پھر الفاظ آتے ہیں واختلف اہل البیت واختصموا. ہر روایت میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ اہل بیت میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور وہ جھگڑنے لگے. اور ان میں سے بعضوں نے کہا کہ لے آؤ لکھوا لو، اور بعض کہنے لگے من یقول ما قال عمر، بعض کہنے لگے سیدنا فاروق اعظم کے ہم نوا تھے کہ نہیں تکلیف ہوگی آقا علیہ السلام کو، اس وقت کوئی چیز نہ لاؤ. تو اہل بیت میں ڈویژن ہو گئی تھی، آدھے اس رائے کے آدھے اس رائے کے. پھر اس کے بعد یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، 5-6 مقامات پر صحیح بخاری میں، پھر صحیح مسلم میں آئی ہے کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1637. صحیح مسلم کی روایت میں پھر سیدنا فاروق اعظم کا نام ہی نہیں ہے. اندازہ کر لیں، ان کی موجودگی کا بھی ذکر نہیں کیا ہے. اور یوم الخمیس کی بات کر کے پھر وہی بات، مضمون سارا وہی ہے. اور پھر کہتے ہیں تنازع ہوا، اور تنازع کر کے کہنے لگے قالوا ما شأنہ احجر استفہموہ، آقا علیہ السلام کس حال میں ہیں، کہیں ہم سے جدا تو نہیں ہونے لگے. یہ جو احجرہ ہے
اس میں استفہام انکاری ہے، یہ استفہام ایک تقریری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے احجرا، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں آقا علیہ السلام، اگر دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ معنی مراد لیں ہذیان کا، اگر کوئی ہذیان کا معنی مراد لے، معذلہ بخار کی شدت میں ایسا ہو گیا، تو استفہام انکاری ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو ہذیان ہو، ناممکن بات ہے۔ اور اگر ہاجرہ ہجرت سے معنی مراد لیں تو کہنے لگے ہاجرہ کیا آقا علیہ السلام ہم سے جدا تو نہیں ہونے لگے؟ پوچھ لیں آقا علیہ السلام سے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے وہی وصیتیں فرما دی، مشرکین کو نکال دینا اور آنے والے مہمانوں کو ہمیشہ تحفے طائف دے کر بھیجنا۔ صحیح مسلم نے یہ حدیث ایک اور جگہ پھر لی ہے، پہلی روایت میں بھی سیدنا فاروق اعظم کا نام نہیں، دوسری میں 1637 صحیح مسلم نے کتاب الوصیہ میں پھر بیان کی، اس میں پھر لفظ آیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتونی بالکتف والدوات اب اللوح والدوات، لاؤ قلم دوات میرے پاس کچھ لکھواؤں ابداً، فقالوا ان رسول اللہ یہجر، تو جو صحابہ کرام اہل بیت بیٹھے تھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے لگے ہیں، جدا ہونے لگے ہیں، وقت وصال آ گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم نے پھر روایت کیا ہے، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہی غالب علیہ الوجع وعندکم القرآن، اور پھر فاختلف اہل البیت فاختصموا، اہل بیت نے اختلاف کیا آپس میں، ان کا اختلاف ہوا، ان میں جھگڑا ہوا، ان کا تنازع ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے لے آئیں قلم دوات، کچھ حضرت فاروق اعظم کی طرح رائے میں اہل بیت کہتے تھے کہ نہیں تکلیف ہوگی آقا علیہ السلام کو، پہلے بھی شدت کی تکلیف ہے۔ یہ دو رائے ان کی بن گئی تھی۔ اب یہ جو چیز سمجھنے والی ہے، اب یہ تمام روایتیں میں نے بخاری مسلم سے پڑھ کے آپ کو کل روایتیں سنا دی، اور یہ مت سمجھیں کہ میں نے کوئی ایک آدھ روایت چھوڑ دی ہے چھپا دی ہے، نہیں، کل روایات بخاری مسلم کی سنا دی۔ اور میں نے کہا جہاں سے کہیں اور بھی روایت مل سکے دیکھیں، یہ کلمہ جو منسوب کیا گیا کسی دنیا کی روایت میں سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کہا۔ اور اختلاف کرنا، تنازع کرنا، آوازوں کا اٹھنا اور دو دھڑے ہو جانا، یہ صرف اہل بیت میں ہوا، اس میں صحابہ کرام شریک ہی نہیں ہیں جن کو تہمت دی جا رہی ہے۔ اہل بیت میں اختلاف ہوا، اس حدیث کی شرح میں جو میں نے ایک لفظ بولا کہ اہل بیت میں اختلاف ہوا اور وہ جھگڑے اور ان کی آواز بلند ہوئی، اور جو میں نے کہا کہ حضرت علی کی رائے کیا ہوگی، حضرت علی اور سیدنا عمر فاروق ایک رائے کے تھے، وہ اب سن لیجئے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی شرح بخاری سے کرتے ہیں اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے، کتاب الاستئذان باب المعانقہ۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہی راوی ہیں، سبحان اللہ، جو حدیث کرتاس کے راوی ہیں وہی راوی یہاں بھی ہیں، وہی صحیح بخاری ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام علیل تھے اور مرض کی شدت ہو گئی، اب یہ اسی دن کا واقعہ ہے یا اس سے اگلے دن کا واقعہ ہوگا؟ یہ جو حدیث کرتاس کا واقعہ جس دن پیش آیا جمعرات کو، یا اسی موقع کا واقعہ ہے یہ، یا اس سے اگلے دن کا واقعہ ہے؟ چونکہ انہی ایام میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے آپ کی عدالت کے دنوں میں باہر تشریف لائے۔ وہ فرماتے ہیں اخبروا ان علی ابن ابی طالب خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجع الذی توفی فی، آقا علیہ السلام کی تکلیف مبارک، جس مرض اور تکلیف میں آپ کا وصال ہوا، اس وصال کی مرض الوصال اور مرض الوفات میں، اس تکلیف کے دنوں میں مولا علی شیر خدا باہر آئے، صبح کا وقت تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا ابا حسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحسن، اے علی، آقا علیہ السلام نے صبح کیسی کی، رات کیسے گزری؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ اچھی گزری۔ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، وہ حضرت علی شیر خدا کو ہاتھ سے پکڑ کے ایک طرف لے گئے، فاخذ بیدہ العباس، حضرت عباس ابن مطلب نے ہاتھ پکڑ لیا مولا علی شیر خدا کا، ایک طرف لے گئے، فقال الا تراہ انت واللہ بعد الثلاث، آگے فرمانے لگے واللہ انی لارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیتوفی،
فی وجعہ وانی لعارف فی وجوہ بنی عبد المطلب الموت، اے بھتیجے علی، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی تکلیف میں حضور علیہ السلام وصال فرما جائیں گے، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں اسی تکلیف میں آقا علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ اور کہنے لگے میں چونکہ عبد المطلب کے خاندان سے ہوں، بیٹا ہوں عبد المطلب کا، اور میں جو بنو عبد المطلب کے بیٹوں اور خاندان بنی عبد المطلب کے احوال کو جانتا ہوں، اور جن کے وصال ہوئے آج تک میں نے وصال سے پہلے سب کے چہرے دیکھے ہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے چہرے پاک پر وہی آثار اور علامات دیکھ رہا ہوں جو ابنائے عبد المطلب کے چہروں پر وصال سے پہلے ہوا کرتی ہیں، میں نے علامتیں دیکھ لی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام وصال کے قریب ہیں۔ یہ بات کہہ کر حضرت عباس کہتے ہیں فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی آئیے ہم دونوں آقا علیہ السلام کی خدمت میں چلیں، چل کے جائیں۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنیں، دونوں چلتے ہیں۔ فَنَسْأَلُهُ فِي مَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ، اور ہم آقا علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی، آپ کے بعد یہ امر خلافت کس کے سپرد ہوگا، جا کے پوچھ لیں، موقع ہے، آپ کا وصال ہونے والا ہے، میں چہرہ مبارک کی علامات سے دیکھ رہا ہوں۔ آگے حضرت عباس فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کو فَإِن كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، اگر تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ امر خلافت ہمارے اندر ہوگا تو کم سے کم ہمیں معلوم ہو جائے گا، بات اعلان ہو جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأَوْصَىٰ بِنَا، اور اگر آپ نے فرما دیا کسی اور کو ملے گی خلافت تو ہم درخواست کر لیں گے، منت سماجت کر لیں گے، اور درخواست منت سماجت کر کے کہ آپ کی اہل بیت ہیں، آقا ہمارے پاس رہے، تو آپ ہم اپنے حق میں وصیت لے لیں گے۔ فَأَوْصَىٰ بِنَا، ہماری درخواست منت سماجت پر آقا علیہ السلام ہمارے حق میں وصیت فرما دیں گے، تو چلو علی چل کے تو وصیت کروا لیں اپنے حق میں۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیمنعنا لا یؤتیناها الناس ابدا، چچا جان میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم اگر ہم نے یہ بات جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی اور آپ نے منع فرما دیا، نہ کر دی، تو لوگ قیامت کے دن تک ہمیں پھر خلافت اور حکومت نہیں دیں گے۔ وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابداً، میں کبھی بھی زندگی میں یہ بات آقا علیہ السلام سے نہیں پوچھوں گا۔ تو مولا علی شیر خدا کا تو اتنا کیٹیگوریکل ویو تھا، وہ تو قطعی طور پر امر خلافت آقا علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے ہی نہیں تھے، استفسار ہی نہیں کرتے تھے، اور ایک بے نیازی تھی شان ولایت کی، حاجت ہی نہیں تھی، غرض نہیں تھی، جس کے حق میں منظور ہوگا اللہ کو ہو جائے گا، متوکل تھے، طالب اور حریص نہیں تھے۔ اور دوسرا ادب تھا، اور تیسرا یہ کہ جو انہوں نے وقع بیان کی کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اہل بیت کے حق میں وصیت لے لیں، اور اگر بالفرض انہوں نے کہا کہ دوسری آپشن کو بھی نظر انداز نہ کریں، بالفرض آقا علیہ السلام نے نہ کر دی، تو پھر لوگ قیامت تک، کبھی بھی قیامت تک اہل بیت کو خلافت نہیں دیں گے، بھول جائیں پھر آپ۔ اس لیے میں کبھی یہ سوال جا کے نہیں کروں گا۔ یہ تھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹینس، یہ تھا ان کا نقطہ نظر، اور آقا علیہ السلام سے گویا یہ وصیت کروانے اور وصیت لکھوانے کے وہ ٹوٹلی خلاف تھے۔ اب جب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق میں ہی نہیں تھے کہ وصیت لکھوائی جائے، اس کے پیش نظر ممکن ہے اگر انہوں نے اہل بیت کے لیے نہ کر دی، یہاں سے ایک امر ثابت ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام کے ایام مرض وصال تک یہ یقین تھا کہ اہل بیت یا میرے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوئی، تبھی تو بتا رہے ہیں اگر وصیت پہلے ہوئی ہوتی تو حضرت عباس کیوں کہتے چل کے لکھوا لیں، اگر ہمارے حق میں ہے تو اعلان ہو جائے، اگر ہمارے حق میں نہیں تو درخواست کر کے ہم وصیت کروا لیں گے۔ حضرت عباس کا یہ کہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کی کوئی وصیت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی خلافت اور امامت کے باب میں،
یہ محض تہمت لگائی گئی ہے اور غلط معنی پہنائے گئے ہیں حدیث نبوی کو۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کا جواب، اگر وصیت کی گئی ہوتی اور من کنت مولا فعلی مولا کا معنی وصیت خلافت ہوتی تو آپ اپنے چچا کو یہ جواب دیتے کہ چچا کیا ضرورت ہے، غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام پہلے ہی وصیت تو کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں ہماری خلافت کا، ساری دنیا سن چکی ہے، ہزاروں صحابہ، کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ یہ جواب دیتے۔ ایک ادنا شعور رکھنے والے آدمی کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر یہ جواب دیتے۔ اب جواب دیکھیے، حضرت عباس کا یہ سوال کرنا دلیل ہے کہ کوئی وصیت نہ تھی۔ مولا علی شیر خدا کا جواب کہ ہم نہیں پوچھیں گے، اگر حضور علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت تک اہل بیت میں خلافت نہیں آئے گی، اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی وصیت نہیں تھی۔ تو جب مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ وصیت تھی نہیں اور وہ وصیت لکھوانا ہی نہیں چاہتے اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ابداً کبھی نہیں پوچھوں گا نہ کراؤں گا، تو مولا علی شیر خدا کے عقیدے کے خلاف یہ نیا عقیدہ کب سے کھڑا گیا؟ یہ کیا تصور بن گیا؟ اب یہ جو بنیادی چیز میں نے عرض کی، اس کے اوپر چند ایک چیزیں ضروری عرض کر کے، یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ ابھی تو میں نے صرف احادیث پڑھی ہیں اور احادیث کے نتیجے میں احادیث سے جو کچھ اخذ ہوا ہے صرف اس کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے اوپر شر و بس کے ساتھ اس کا تجزیہ رہتا ہے۔ اس حدیث سے ایک ہی مضمون جو لے لیں، اس میں سے 23 نکات نکلتے ہیں جو پورے کے پورے مسئلہ کرتاس کو کھول کے رکھ دیں گے۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ آج میں اس حدیث کی شرح میں چند ضروری سی چیزیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جو تجزیاتی شرح ہے اس کے تجزیہ کی، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ تانے اور الزام لگائے گئے۔ ایک سیدنا فاروق اعظم پر الزام تھا، وہ کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی ہذیان ہو گیا ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ السلام بے ہوشی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سارا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ کسی روایت میں سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ ہذیان کا تو لفظ ہی نہیں ہے روایت میں، لفظ آیا ہے ہاجرہ اور احاجرہ، اور احاجرہ کی بات میں نے سمجھا دی کہ وہ احاجرہ کا لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کہا، کوئی ایک روایت بھی بیان نہیں کرتی کہ یہ لفظ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہو۔ وہ اوروں نے کہا ہے، اہل بیت نے کہا ہے، اور جس نے بھی کہا میں نے عرض کیا۔ اب وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ یہ کہ جب آقا علیہ السلام نے کہا کتاب لائیں میں کچھ لکھ دوں، بڑی توجہ سے سنیں، تو حضرت عباس اس حق میں تھے اور کچھ اہل بیت کے افراد بنو ہاشم کے لکھوایا جائے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میں لکھ دوں، تو صاف ظاہر ہے جو لکھوانے کے حق میں تھے وہی زیادہ طلبگار ہوں گے نا، ہاں کتاب لائیں لکھوا لیں، انہی کی کوشش ہوگی کہ لکھوا لیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اور سیدنا علی شیر خدا جو کہ لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، اور کچھ اور اہل بیت، انہوں نے کہا کہ تکلیف زیادہ ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دو۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، تکلیف نہ دو۔ تو یہ جو جملہ بولا جاتا ہے احاجرہ استفہموا، یہ جملہ سیاق کے کلام میں یوں لگتا ہے کہ انہی لوگوں نے بولا ہوگا جو اہل بیت میں سے ہیں، جو لکھوانا چاہتے تھے۔ جب یہ کہا گیا سیدنا فاروق اعظم نے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ تکلیف آقا علیہ السلام کو نہ دے، پہلے بھی تکلیف کی شدت ہے، تو انہوں نے جواب میں لا محالہ فطری قدرتی منطقی بات بنتی ہے، لکھوانے کی خواہش کرنے والوں نے کہا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں بھی تکلیف کی شدت ہے، تکلیف نہ دو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بخار میں ایسی بات کر سکتے ہیں جس کا مقصود نہ ہو؟ بے مقصد بات کر سکتے ہیں، بے معنی بات کر سکتے ہیں؟ استفہام انکاری رد کرتے ہوئے استفہموا، دوبارہ پوچھ لو آقا علیہ السلام سے یا رسول اللہ کیا آپ واقعی لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ ان کا اصرار تھا۔ احاجرہ کا لفظ اہل بیت میں سے بعض لوگوں نے بولا ہے، جن میں حضرت علی شیر خدا شامل نہیں۔ کون تھے؟ روایت بیان نہیں کرتی، مگر تھے اہل بیت میں سے وہی لوگ جو لکھوانا چاہتے تھے۔ تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، باہمی جھگڑا ہو گیا، جھگڑے میں جو چاہتے تھے کہ لایا جائے قلم دوات لکھوائی جائے، یہ ان کی زبان کا کلمہ لگتا ہے کہ دوسرا فریق کہتا تھا تکلیف نہ دیں،
تو بات بڑی ربط کے ساتھ نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ ایک فریق کہہ رہا ہے تکلیف نہ دیں، ایک چاہ رہا ہے کہ نہیں لکھوا لیا جائے، اور لفظ حجر استفہمو، تم کہتے ہو تکلیف نہ دیں تو بھلا آقا علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ لے آؤ کرم دوات میں تمہیں لکھوا دوں تاکہ بعد میں گمراہ نہ ہو، تو کیا یہ جملہ ویسے ہی بول دیا ہے آپ نے؟ یہ مقصد بول دیا ہے؟ ہذیان کا خدا نہ خواستہ مانا ہو، استفہام انکاری میں ہذیان کی نفی کی جا رہی ہے، کسی طرز میں بھی یہ بات نہیں۔ کہا بھی اہل بیت کے لوگوں نے ہے، بنو ہاشم نے، سیدنا فاروق اعظم کی طرف تو یہ تہمت ہی منسوب نہیں ہے، یہ تو محض جھوٹ ہے بعض ذاکروں کا، مولویوں کا۔ تو اہل بیت اور بنو ہاشم میں سے کسی نے کہا، اور یقیناً انہوں نے کہا جو چاہتے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، نہیں کرم دوات لاؤ۔ حضرت علی حق میں نہیں تھے کرم دوات لانے کے، حضرت علی انکار کر چکے تھے کہ کرم دوات نہ لائی جائے، وہ آلریڈی اس کے حق میں نہیں تھے۔ جیسے میں نے روایت آپ کو صحیح بخاری کی پڑھ کے بتا دی، صحیح بخاری کی ابھی آپ کو سنا دی کہ حضرت علی اس حق میں نہیں تھے، ہاں تو یہ خیال ذہن میں نہ آ جائے کہ یہ تو صحیح بخاری کا واقعہ ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کا جو مکالمہ، تو شیعہ کتاب کا حوالہ بھی سن لیجئے، دونوں میں آیا ہے۔ شیعہ حضرات کے بہت بڑے نامور عالم مجتہد علم الہدا جن کو کہتے ہیں، ابو القاسم علی بن حسن الموسوی شریف المرتضیٰ، علم الہدا بھی کہتے ہیں، کتاب الشافی کے مصنف، اس کتاب الشافی کا صفحہ 171 مطبوعہ نجف اشرف، یہی واقعہ جو صحیح بخاری کیا ہے، یہی نجف اشرف کی مطبوعہ کتاب الشافی اہل تشیع کی سب سے بلند رتبہ کتابوں میں سے ایک، اس میں بھی یہی واقعہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہ خاطب امیر المؤمنین فی مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی مرض وصال میں حضرت عباس بن عبد المطلب نے مولا علی شیر خدا سے کہا ان یسأل عن القائم بالامر بعدہ، کہ چلیں مل کے آقا علیہ السلام سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد قائم بالامر کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا۔ وَأَنَّهُ آگے بعد وَأَنَّهُمْ تَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، اور مولا علی شیر خدا نے انکار کر دیا کہ چچا عباس میں یہ جا کے آقا علیہ السلام سے نہیں پوچھتا، نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ خوفاً ان یصرفہ عن اہل بیتہ فلا یعود الیہم ابدا، چچا عباس اگر ہم نے جا کے پوچھ لیا اور آقا علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت کے دن تک پھر اہل بیت کی طرف پلٹ کر خلافت نہیں آئے گی۔ یہ کتاب الشافی کا والا بھی سن لیجئے، علم الہدا شریف المرتضیٰ کی کتاب، مطبوعہ نجف اشرف، یہ عالم 436 میں وفات ہوئی ان کی، صفحہ 131 پر۔ اسی وجہ سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرنے کے خلاف تھے، آپ نے خود بھی وصیت نہیں کی، تو مولا علی شیر خدا تو طبعاً عقیدتاً وصیت لینے اور کرنے کے ہی خلاف تھے، اور یہ عقیدہ بنا لیا گیا سارا امامت کا وصیتوں پر مبنی، یعنی مولا علی شیر خدا کے خلاف بن گیا عقیدہ۔ اسی کتاب شافعی صفحہ 171 پر اور تلخیص الشافی کے اندر بھی جو اس کے ساتھ حاشیے پر ہے، المروی عن امیر المؤمنین علیہ السلام، ان سے مروی ہے لما قیل لہ الا توصی، جب ان کا وصال ہونے لگا شہادت تو ان سے پوچھا گیا ہے مولا علی اور مرتضیٰ کیا آپ وصیت نہیں کرتے؟ فقال ما اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوصی، رسول اللہ نے وصیت نہیں کی کسی کے لیے تو میں کیوں وصیت کروں؟ ولکن اذا اراد اللہ بالناس خیرا، اگر اللہ پاک لوگوں کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرمائے گا، استجمعہم علی خیر کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود بخود اچھے انسان پر جمع کر دے گا، وہ اچھے آدمی کو چن کر اپنا خلیفہ اور امام بنا لیں گے، جس طرح حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگوں نے سب سے بہتر شخص کو چن کر ابو بکر کو اپنا خلیفہ اور امام بنا لیا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو کیٹاگوریکلی ویو پوائنٹ ہی یہ تھا، اور آج کی نشست کی آخری روایت کوٹ کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ اس کے اوپر بڑی شر و بس کی بات پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا، بڑی اہم حدیث ہے۔ یہاں تک تو تھا حضرت عباس کی خواہش
اور مولا علی شیر خدا کا انکار، یہی خواہش اور انکار اہل بیت میں اختلاف کی بنیاد تھا، جو حدیث قرطاس میں اختلاف ہوا اور نزاع ہوا اور آوازیں بلند ہوئی۔ کچھ لوگ مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے، اور سیدنا فاروق اعظم کی رائے بھی مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھی، اور کچھ لوگ حضرت ابن عباس یا باقی بنو ہاشم اہل بیت کے ساتھ تھے۔ ان کے نزاع سے آوازیں بلند ہوئی تو پریشانی آقا علیہ السلام کی اگر ہوئی، اگر اٹھا دیا، اگر وصیت نہیں لکھوائی، جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار تو بنو ہاشم اور اہل بیت کے وہ لوگ بنے جو آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ اس میں صحابہ کرام کا ذمہ داری کہاں سے آ گئی؟ وہ تو انوالو ہی نہیں ہوئے، کسی ایک روایت میں بھی صحابہ کرام کا نزاع، اختلاف اور جھگڑے مخاصمت میں حصے دار بننا ثابت نہیں ہے۔ اور کیٹیگوریکلی اختلاف کی بنیاد واضح ہے۔ ایک طرف حضرت علی تھے کرم اللہ وجہ الکریم جو وصیت نہ کروانے کے حق میں تھے، ایک طرف حضرت عباس تھی۔ اور آگے آخری روایت آج کی جو بڑی اہم ہے، اب ایک الجھن رہ گئی تھی کہ آقا علیہ السلام نے کسی کا نام لے کر نہیں کہا۔ تجزیہ میں بعد میں کروں گا، کل کی نشست میں تجزیہ ہوگا۔ 23 تجزیاتی نکات ہیں اس حدیث کی شرح پر، اور کل تانوں کے جواب ہیں۔ ابھی تو میں نے متن کو صرف بیان کیا ہے، متن حدیث کو، شرح پر آؤں گا ابھی اگلی نشست میں۔ متن حدیث ایک اور سن لیجئے۔ یہ سوال، یہ روایت اس سوال کا جواب نہیں دیتی کہ کہا کس کو تھا کہ قلم دبات لے آؤ۔ تمام روایات کو پڑھ لیں، یہ پتہ چل گیا کہ سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کہا ہذیان کا لفظ، سیدنا فاروق اعظم نے ہاجرہ اور اہاجرہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ سیدنا فاروق اعظم سمیت صحابہ کرام اختلاف و نزاع میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اختلاف اور نزاع اور باہمی جھگڑا صرف اہل بیت اور بنو ہاشم کے درمیان ہوا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ آوازیں بھی بنو ہاشم اور اہل بیت کے درمیان بلند ہوئی، چونکہ ان میں اختلاف تھا، کچھ کہتے تھے لکھوائیں، کچھ کہتے تھے نہیں تکلیف ہے چھوڑ دیں۔ سب چیزیں معلوم ہو گئیں۔ ایک سوال رہ گیا، سیدنا فاروق اعظم ذمہ دار کیوں ٹھہرائے جائیں کہ وصیت لکھنے نہیں دی گئی؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے؟ حدیث میں کل ان کا تذکرہ اتنا ہی آیا ہے کہ موجود تھے اور ایک جملہ بولا حسبنا کتاب اللہ، اس کے بعد تو انہوں نے تکرار ہی نہیں کیا، بحث ہی نہیں کی، اختلاف ہی نہیں کیا، اور لفظ بھی نہیں بولا روکنے کا کہ نہ جاؤ، یہ لفظ بھی منسوب نہیں، روکا ہی نہیں۔ ان کو مورد الزام کیوں ٹھہرایا گیا؟ کیا مولا علی شیر خدا نے ہاتھ پکڑ لیا تھا کسی کا؟ جو اہل بیت کے افراد چاہتے تھے ہاں ٹھیک ہے لکھوا لیے جائیں، مولا علی شیر خدا نہیں چاہتے تھے، کسی نے روکا ان کو کہ اٹھ کے وہ لے آتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے حق میں وصیت لکھی جانے والی تھی، بالفرض بالمحال یہی سمجھ لیں، تو مولا علی شیر خدا حضور کا حکم تھا لے آؤ، اور آپ کہتے ہیں فاروق اعظم نے روکا، تو علی شیر خدا پر حکم رسول واجب تھا یا رائے عمر فاروق کی زیادہ اعظم تھی؟ کس کی بات ماننا علی شیر خدا کی ذمہ داری تھی؟ سیدنا فاروق اعظم نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ تکلیف آقا کو زیادہ ہے، قرآن حسبنا کتاب اللہ، اتنی بات۔ آقا فرما رہے ہیں کتاب لاؤ قلم دبات میں لکھوا دوں، حکم ہے۔ اس حکم کی نافرمانی کی اگر ذمہ داری سیدنا فاروق اعظم پہ ٹھہراتے ہیں تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، کیا یہی نافرمانی کی ذمہ داری مولا علی شیر خدا پہ نہیں بنتی؟ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو تو فرمایا ہی نہیں کہ اوپر جا کے قلم دبات لے آؤ، انہوں نے تو کامن بات کی ہے سب کو، اور اس سب میں سب شریک ہیں جو بیٹھے ہیں، اہل بیت بھی شریک ہیں، مولا علی شیر خدا بھی شریک ہیں۔ اگر قلم دبات نہیں لائے، وصیت نہیں لکھی گئی، تو فاروق اعظم ذمہ دار کیوں بنے؟ مولا علی شیر خدا کیوں نہ بنے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ بھائی اگر ان کے کندھوں پر جرم لگائیں گے تو مولا علی شیر خدا کیسے پاک رہیں گے جرم سے؟ وہ کیوں نہیں اٹھے جا کے قلم دبات لے آئے؟ انہوں نے کیوں نہیں آقا کے حکم کی تعمیل کی؟ حکم تو عمومی تھا، ہر ایک کے لیے تھا، پوری اہل بیت موجود ہے، کیوں نہیں گئے لے آئے؟ ایک سیدنا فاروق اعظم کو پکڑ لیا جو شریک ہی نہیں ہے اس بحث اور تکرار میں، ایک جملہ ہی بولا ہے، اور وہ جملہ وہ جو اہل بیت بھی بول رہے ہیں، ساروں نے بولا ہے۔ اب آخری فیصلہ کن بات حدیث کی، یہ عقدہ رہ گیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے سب کو تو کہا، کیا کسی خاص آدمی کو بھی کہا تھا؟ وہ بھی سن لیجئے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر پر
آخری ایام میں جب بھی کوئی بات خاص لکھوانی ہوتی تو رات دن یہ لکھنے کا اور پیغام نوٹ کرنے کا فریضہ سیدنا علی شیر خدا کے سپرد تھا، رات دن ذمہ داری وہ تھے۔ اگر اجتماعی حکم بھی دیا تو ذمہ داری مولا علی شیر خدا کی تھی، وہ کاتب تھے حضور کے ارشادات لکھنے کے گھر میں، اہل بیت میں سب سے بڑے وہ تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر وہ تھے، علی مرتضیٰ وہ تھے، حضور کے کزن وہ تھے، علی منی وانا منہ وہ تھے، تو وہ ذمہ دار تھے جو حکم فرمائے تو فوری لانا اور لکھنا۔ تو یہ تو سیدنا علی شیر خدا پر جا کے بات بنتی ہے اگر حدیث کرتاس کے یوں غلط معنی نکالنے شروع کریں گے آپ، اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا سیدنا فاروق اعظم کی ذمہ داری ڈالنا، دونوں جرم اور گناہ ہیں۔ اب آخری بات جو میں سمجھانے والا ہوں، یہ حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ السلام نے نام لے کر کہا کہ لے آؤ۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 90۔ بکر بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں عمر بن الفضل سے، وہ نعیم بن یزید سے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اور وہ خود فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تضل امتہ من بعدہ، کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ قلم دوات اور کاغذ لے آؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد امت گمراہ نہ ہو۔ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ علی جا کے لے آؤ، اور میں نہیں گیا لینے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ، آخری لمحے تھے، دن تھے، مجھے خوف پیدا ہوا کہ میں کہیں قلم دوات اور ہڈی تلاش کرنے میں جو باہر نکلوں وقت لگ جائے تو کہیں پیچھے آقا علیہ السلام کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے، کہیں آقا کا وصال نہ ہو جائے میرے پیچھے، تو میں نہیں چاہتا تھا یہ موقع میری عدم موجودگی میں ہو جائے اور آقا کا وصال ہو، سو آقا کے حکم کے باوجود میں قلم دوات لینے نہیں گیا۔ اب یہ مولا علی شیر خدا کا اقرار آ گیا ہے۔ قال قلت انی احفظ وعی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، باہر آپ نے فرمایا جاؤ علی قلم دوات لے آؤ لکھ دوں تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے زبانی فرما دیں میں یاد کر لوں گا، زبانی فرما دیں میں یاد کر لوں گا۔ تو قال میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، اگر زبانی یاد کر لینا ہے تو سن لو، میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی پابندی ہو، اور غلاموں پر احسان ہو، اپنے جیسا سلوک کیا جائے، تین چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، نماز کی اقامت، صلاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور غلاموں، باندیوں، غریبوں اور مساکین محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آقا علیہ السلام نے یہ تین وصیتیں فرمائیں۔ اب اس پر محدثین نے دو قول کہے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ شاید یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، وہ حدیث قرطاس کا، کہ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا علی تم جا کے لے آؤ، اس روایت میں جمع کا صیغہ آ گیا، یا مولا علی شیر خدا چونکہ خود راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ، اور میں اس لیے لینے نہیں گیا کہ کہیں پیچھے وصال نہ ہو جائے۔ اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ شاید انہی ایام میں، اس دن کا نہیں، یہ کسی دوسرے دن کا، اگلے دن کا واقعہ ہے، اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن کا واقعہ ہے، دونوں سے مقصود ہمارا ایک ہی پورا ہو جاتا ہے، خواہ اس دن کا تھا، اور اگر اس دن کا نہیں یہ دوسرا واقعہ ہے تو لا محالہ اس حدیث قرطاس والے دن سے بعد کا ہوگا، چونکہ فرماتے ہیں فخشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں باہر جاؤں تو پیچھے وصال نہ ہو جائے، گویا بالکل قریب وصال دن تھے۔ پہلا واقعہ جمعرات کا تھا، اور یہ واقعہ وصال مبارک ہوا پیر کو، لگتا ہے یہ واقعہ یا تو پیر کی صبح کا ہوگا یا اتوار کا ہوگا، چونکہ حالت مبارکہ یہ تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ اگر میں باہر گیا تو کہیں وصال نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث قرطاس کے واقعے کے بھی بعد پھر آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ہے، اور وہ علی کو فرمایا ہے، اور اکیلے فرمایا ہے علی جاؤ قلم دوات لے آؤ میں لکھوا دوں۔
تاکہ امت گمراہ نہ ہو، اور حضرت علی لینے نہیں گئے۔ اب بولیے، وہاں تو سیدنا فاروق اعظم کو حکم ہی نہیں دیا تھا، وہ تو عمومی حکم تھا، سارے ذمہ دار تھے۔ یہاں مولا علی شیر خدا کا نام لے کر انہیں فرما رہے ہیں قلم دوات لاؤ، میں لکھواؤں کوئی وصیت تاکہ امت گمراہ نہ ہو، لفظ وہی ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم تھا مگر میں نہیں گیا۔ میں نے کہا آقا زبانی فرما دے، میں یاد رکھتا ہوں۔ اگر اس طرح بات کرنے سے مولا علی شیر خدا گستاخ رسول نہیں بنتے، اور وہ یقیناً نہیں، اور جو انہیں گستاخ رسول سمجھے وہ گستاخ اور بے ایمان ہے۔ اگر ان کی گستاخی نہیں ہوئی نہ جانے سے، کیوں ان آقا علیہ السلام کا حال دیکھ کر، تو سیدنا فاروق اعظم کا اتنا جملہ بولنا کہ تکلیف آقا کی زیادہ ہے، قرآن سے ہم کر لیں گے، تکلیف نہ دو، اس سے وہ گستاخ کیسے بن گئے؟ خدا کا خوف، کچھ تو عدل اور انصاف ہونا چاہیے، طبیعتوں میں کچھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نہیں لینے گیا، پھر میں نے زبانی عرض کیا فرما دے میں یاد کر لوں گا۔ آپ نے وصیت کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، اور غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی۔ تو اس سے یہ پوزیشن دونوں کی ایک بن گئی۔ سیدنا فاروق اعظم کو تو حکم ہی نہیں دیا کہ جا کے لے آؤ، تو کامن تھا، اس میں سارے شریک تھے۔ اگر نہیں لائے اور نہ لانا اگر جرم ہے تو سارے برابر کے مجرم ہیں، اور اگر نہ لانا جرم نہیں ہے حدیث کرتاس میں تو کوئی بھی مجرم نہیں۔ فاروق اعظم سنگل آؤٹ نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس حدیث میں تو حکم ہی صرف علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ہو رہا ہے، اور وہ نہیں جا کے لا رہے۔ مگر ہمارے ہاں وہ بھی گستاخی نہیں کی، کیونکہ ان کی بھی محبت غالب ہے۔ حکم بجا، مگر کہیں لینے جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ قفس انصری سے روح مبارک پرواز کر جائے، ممکن ہے تکلیف بڑھ جائے اور میں نہ ہوں، مجھے دکھ ہوگا۔ یہ غلبہ محبت کی باتیں ہیں۔ جس طرح انہوں نے غلبہ محبت کی وجہ سے حکم پا کر کے جاؤ قلم دوات لے آؤ، جانا گوارا نہیں کیا، اور یہ غلبہ محبت آپ کو قبول ہو گیا۔ اسی طرح جب فرمایا لاؤ میں کچھ لکھ دوں، سیدنا فاروق اعظم نے غلبہ محبت ہی کی وجہ سے کہا کہ آقا کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بھائی سمجھا کرو جذبات، اگر وہ جذبات غلبہ محبت کے مولا علی شیر خدا کو کنسیشن رعایت دیتے ہیں، اور وہ حکم پا کر نہ جا کر بھی علی علی رہتے ہیں اور گناہ نہیں ہوتا، تو سیدنا فاروق اعظم کا اتنا جملہ گناہ کا باعث بن جاتا ہے جس میں گستاخی نہیں۔ اور یہ جملہ تنہا ان کا نہیں، پوری اہل بیت بھی کہہ رہی ہے، ساتھ آدھے اہل بیت کے افراد کہہ رہے ہیں، اور اغلباً اس میں بھی مولا علی شیر خدا شریک تھے، چونکہ ان کی رائے بھی وصیت نہ لکھوانے کی تھی، تو لہذا وہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ہوں گے، چونکہ ہر حدیث کی متن یہ بتا رہا ہے، آدھے کہتے تھے لے آئیں، آدھے کہتے تھے نہ لائیں۔ تو میں نے حدیث سے ثابت کر دیا، حضرت عباس اور ابن عباس کے اور کچھ افراد اس حق میں تھے لائیں لکھوا لیں، مولا علی شیر خدا لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، وہ مور اون کی اور فاروق اعظم کی رائے ایک ہوگی۔ لہذا اس میں کوئی گناہ سیدنا فاروق اعظم کا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ یہ الزام لگانا محض ذہن کی پراگندگی ہے اور گندگی ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور ختم کرتے ہوئے میں یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابھی تک میں نے صرف حدیث کا متن جو ہے وہ آپ کو سمجھایا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں اس کی شرح کریں گے، اور جو کچھ مزید باتیں شرح کی روح سے اس کے اوپر بنتی ہیں ان کی انشاءاللہ تعالی وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم کرے اور ہمیں ہمیشہ خیر پر رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر